الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ فتح سے آج شروع کریں گے ہم۔ سورہ فتح جو ہے 26ویں پارے میں ہے اور مدنی صورت ہے، اور اس کی آیات جو ہیں 29 ہیں اور اس کے رکوع 4 ہیں۔ 29 آیات اور 4 رکوع میں ہے۔ اس کے متعلق آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام آپ کے ساتھ مکہ معظمہ کی زیارت کو، خواب میں دیکھا کہ مکہ معظمہ کی زیارت کو تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ صحابہ نے جب یہ سنا تو سمجھے اسی سال اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو جائے گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامان سفر تیار کرنے میں مشغول ہو گئے، اور اسی سال ماہ ذی قعد میں مدینہ منورہ سے باہر نکل کر عمرے کا احرام باندھا اور 70 اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے، اور اکثر اصحاب آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ کی طرف متوجہ ہونے کی خبر مکے کے مشرکوں تک پہنچی، اور زیارت خانہ خدا سے آپ کو روکنے کے واسطے سب نے متفق ہو کر مدینے کے باہر آ کر ایک مقام کو لشکر کا ٹھہرایا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین نے ایک مقام پر ٹھہراؤ کر لیا ہے، تو آپ حدیبیہ میں اترے اور وہیں ٹھہر گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ ٹھہر گئے۔ عروہ ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے آنے کا سبب دریافت کرنے لگا۔ اس کے بعد جلیس کنانی بھی آیا، اور معلوم کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، فقط خانہ کعبہ کی زیارت کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، مگر کفار قریش جاہلیت پر اٹکے اور کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مکے میں داخل ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کے پاس بھیجا۔ کافروں نے ان کو نظر بند کر لیا اور ان کے قتل کی خبر لشکر اسلام میں پہنچی۔ اس سبب بیت رضوان واقع ہوئی، اور کفار بیت کا حال سن کر گھبرائے اور سہیل بن عمر کو بھیجا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان اس بات پر صلح ہوئی کہ 10 برس تک مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی نہ ہوگی۔ 10 برس تک لڑائی نہ ہوگی، ایک دوسرے سے نہ ظاہر میں تعرض کریں گے اور نہ ایک دوسرے کے حلیف سے لڑائی کریں گے، اور یہ بات ٹھہر گئی کہ اگلے برس مسلمان آئیں اور عمرے کی قضا کر لیں، اور شرطیں بھی طے ہو گئیں۔ اکثر صحابہ اس صلح سے غمگین اور ملول ہوئے، کیونکہ خانہ خدا کے اتنا قریب آ کر واپس جانا، تو غمگین ہو گئے، اور حضرت کے حکم سے اسی مقام حدیبیہ پر آپ کے سر مبارک سے بال جدا کیے گئے، اور بعض اونٹ آپ نے وہیں قربان کیے، اور بعض آپ نے ناحیہ اسلمی کے ساتھ کر کے مکہ معظمہ میں بھیج دیے کہ مقام مروہ میں ذبح کریں اور وہاں کے فقراء اور مساکین میں ان کا گوشت تقسیم کریں۔ صحابہ نے بھی وہیں سر منڈوائے، بال کٹوائے اور اپنی قربانیوں کے جانور ذبح کیے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک حدیبیہ میں آپ رکے رہے، اور پھر پلٹتے وقت ایک شب یہ صورت نازل ہو گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابیوں، آج کی رات یہ صورت ایسی مجھ پر نازل ہوئی کہ میں اسے زیادہ دوست رکھتا ہوں جس پر آفتاب طلوع کرتا ہوں۔ اور پھر سورہ فتح کو صحابہ کے سامنے پڑھا اور ان کو مبارکباد دی۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کو مبارکباد دی۔ یہ سورت کا نزول کے اسباب اور واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے۔ اب اس کی آیات کی طرف چلیں گے۔ سورہ فتح کے متعلق اس کی بے شمار فضیلت ہے، لیکن ایک فضیلت ہمارے اساتذہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فتح جو ہے، بچوں کے جب ایگزام ہوتے ہیں
تو الائچیوں پر دم کر کے 3 مرتبہ سورہ فتح اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کو وہ الائچیاں بچوں کو دی جائیں، اور وہ ایگزامینیشن ہال میں الائچیاں اپنے دانتوں میں دبا کر بیٹھیں اور ایگزام کریں، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ سورہ فتح 3 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اور بھی بہت ہیں، مشکلوں میں رکاوٹوں میں سورہ فتح پڑھنی چاہیے تو اللہ پاک راہیں کھول دیتا ہے فتح، سورہ فتح پڑھنے سے۔ آیت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ بے شک ہم نے فتح دی تمہیں روشن فتح، یعنی گویا اب یہ آئندہ آنے والی فتح کی خوشخبری آ گئی کہ اب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور در حقیقت یہ صلح بہت سی فتوحات کی ابتدا بھی تھی، یعنی یہ صلح جو تھی بظاہر شرائط مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی، لیکن در حقیقت اب فتوحات کا آغاز ہونے چلا تھا، اور بہت ساری فتوحات کی یہ ابتدا تھی۔ اس واسطے جو مسلمان مکے میں اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے انہوں نے اب چھپانا چھوڑ دیا۔ مسلمان مکے میں ایمان کو چھپا کر رکھتے تھے کہ کفار مظالم کریں گے، لیکن اس صلح کی شرائط کی وجہ سے اب انہوں نے اپنے ایمان کو چھپانا چھوڑ دیا اور کافروں کے ساتھ مجاہدہ کیا اور ان کے سامنے قرآن پڑھا۔ اس وجہ سے اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی اس کا یہ فائدہ نکلا۔ اور پھر اس کی ہم آیت نمبر 4 کی طرف دیکھتے ہیں سورہ فتح کی، تو وہی ہے جس نے اتارا تسکین کو دلوں میں مسلمانوں کے، تاکہ بڑھ جائیں اپنے ایمان پر ایمان میں، اور اللہ ہی کا ہے سارا لشکر آسمانوں اور زمین کا، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی اب کیا کہا جا رہا ہے؟ جس نے اتارا مسلمانوں کے دلوں پر تسکین۔ صحابہ کرام آپ دیکھیں اتنا قریب اللہ کے گھر کے آ کے، اور پھر وہاں بغیر طواف کے بغیر عمرہ ادا کیے جانا، تو دلوں میں ایک بے چینی تھی، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس نے دلوں میں تسکین کو اتارا تاکہ مسلمانوں کے ایمان بڑھ جائیں، ان کے ایمان مزید دگنے ہو جائیں، اور اللہ ہی کا ہے سارا لشکر آسمانوں زمین کا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 10 میں بیعت کا بتایا جا رہا ہے۔ بے شک جو بیعت کریں تمہاری وہ بیعت کرتے ہیں اللہ ہی کی، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جس نے عہد شکنی کی تو وہی عہد شکنی کرتا ہے اپنے برے کو، اور جس نے پورا کر دیا جس پر عہد کیا تھا تو اللہ اسے جلد دے گا اجر، بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ عہد شکنی جو کر رہا ہے اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے لیے کرے گا، لیکن سب سے پہلے جو اہم بات آ رہی ہے کہ جو بیعت کر رہا ہے محبوب بظاہر تو آپ کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت اللہ کے دست قدرت پر وہ بیعت کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جو عہد شکنی کرے گا تو اپنے نقصان کو، اور جو عہد کو پورا کرے گا تو اپنے ہی بھلے کو کرے گا۔ یہاں حضرت عثمان مکے میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست مبارک اپنی طرف سے اور ایک حضرت عثمان کی طرف سے رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنا دست مبارک حضرت عثمان کی طرف سے رکھا، یہ عثمان کا دست مبارک ہے، یہ ان کا ہاتھ ہے۔ پھر آیت نمبر 18 میں یقیناً ضرور راضی ہو گیا اللہ مسلمانوں سے جب بیعت کر رہے تھے تمہاری درخت کے نیچے، تو اسے معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، پھر اتاری تسکین ان پر اور ثواب دیا انہیں جلد فتح پانے کا۔ یعنی اب اس بیعت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر رہے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا جو بیعت کر رہے تھے آپ کے دست مبارک پر درخت کے نیچے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں تسکین بھی اتاری اور انہیں جلدی فتح کا ثواب بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 19 اور بہت سا مال غنیمت۔ اب جو فتوحات ہوں گی تو مال غنیمت کثرت سے ان کے ہاتھ آئے گا جس کو وہ لوگ لیں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ معقل کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب اس شاخ کو ہاتھ سے پکڑ کر پشت پر سے میں نے اٹھایا، اور صحابہ کرام نے بیعت کی کہ قتل کرنے اور قتل ہو جانے پر ہم ہرگز نہ بھاگیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمام زمانے کے لوگوں سے تم لوگ بہتر ہو۔ یہ کون سی بیعت تھی؟ یعنی یہ وہ صلح کر رہے تھے، بیعت کر رہے تھے، تو کہ جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پھیلی تھی تو یہ بیعت کی تھی۔ حضرت جابر سے منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے ایک بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔
یعنی اللہ ان سے راضی ہے، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ آیت نمبر 29 کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے اصحاب ہیں سخت ہیں کافروں پر، رحم دل ہیں آپس میں، انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے میں پڑتے ہوئے، اور چاہتے ہیں اللہ کے فضل کو اور خوشنودی کو، ان کی پہچان ہے ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے، نشان بیان ہے اور ان کا نشان ہے اور بیان ہے ان کا تورات میں، ذکر ہے ان کا انجیل میں۔ اور جیسے کھیتی ہے جس نے نکالی اپنی سوئی، پھر اسے قوت دی، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی جڑ پر کھڑی ہو گئی، بھلی لگے کاشتکاروں کو تاکہ جل بھن جائیں اس سے کافر۔ وعدہ دیا اللہ نے انہیں جو ایمان لائے اور نیکیاں کی، ان میں سے مغفرت اور بڑے ثواب کا۔ اس آیت میں کو غور سے دیکھیے، 29 ہے آیت نمبر، اور اس میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ والذین معہ۔ اب اس سے مراد اس میں حضور کے 4 اصحاب آ رہے ہیں۔ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق مکے میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، غار ثور میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، حتیٰ کہ روضہ انور میں بھی ساتھ، گنبد خضرا میں بھی ساتھ۔ تو یہ والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری آیت اگلی حصہ میں آ رہا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق کافروں پر سخت ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آ رہا ہے رحماء بینہم، اور آپس میں نرم دل ہیں۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین آپس میں نرم دل ہیں۔ اور رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ چاروں اصحاب کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انہیں دیکھو کیا ہے کہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں اور خوشنودی کو، ان کی خوشنودی کو اور ان کی پہچان ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کا یہ بیان تورات میں بھی آیا اور ذکر انجیل میں بھی آیا۔ یہ رسول کے اصحاب کا بیان تورات میں اور انجیل میں ذکر آیا۔ یہ شان ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بلکہ اگر دوسرے لفظوں میں شاعر نے جس طرح کہا ہے یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی خدمت گاروں کا ذکر تورات اور انجیل میں آیا، تو میرے آقا کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہوگا؟ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں ان کا ذکر آیا، اور اس سورہ فتح کا نام فتح ہے، یعنی وہ فتح جو دلوں کو مسخر کر کے حاصل کی گئی، جو فتح مکے کا پیش خیمہ بنی، یعنی فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، اور اسے فتح سے تعبیر کیا گیا۔ یہ نام اللہ کی طرف سے دیا گیا، اور جس کو اللہ جل شانہ فتح فرمائے یقیناً وہ فتح ہوتی ہے۔ اور پھر ہجرت کے 6 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا، یہ کون سا وقت تھا؟ ہجرت کے 6 سال خواب دیکھا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں۔ اسی بنا پر آپ نے کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرے کا ارادہ فرمایا۔ مسلمانوں کو جب خبر ملی تو ہر مسلمان جو بیت اللہ کے لیے، اب دیکھیں کتنا 6 سال ہو گئے اللہ کے حرم۔ ہم اپنا حال دیکھیں کووڈ کے بعد، کووڈ میں لوگ کیسے تڑپتے تھے، اور جیسے ہی عمرے کے دروازے کھلے جوک در جوک حدود حرم میں لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہاں تو نفوس قدسیہ صحابہ کرام جو ہیں، خبر ملی تو بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے مسلمان بے تاب تھے، اور آپ کے ساتھ ہو گئے، اور آپ کے ساتھ 1400 سے کچھ اوپر مسلمان تھے۔ تعداد جو تھی مسلمانوں کی جو آپ کے ساتھ جانے چاہتے تھے 1400 سے اوپر تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کی سواری بیٹھ گئی، اور قریش کو جب علم ہوا تو مزاحمت کے لیے مقابلے پر آمادہ ہوئے، اور انہوں نے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا نمائندہ بنا کر مکے میں بھیجا کہ اہل مکہ سے بات چیت کریں، اور ان سے کہا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارے پاس کسی قسم کا ہتھیار نہیں، ہمارا ارادہ محض اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کا ہے۔ لیکن خبر مشہور ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ مسلمان جوش میں آگے، صحابہ نے ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جہاد کی بیعت کی۔ اس خبر سے قریش خوفزدہ ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی کی غیر موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت فرمائی، اور قرآن کریم نے واضح طور پر اس اصحاب رسول کی بیعت کا ذکر کیا ہے۔ اور قریش نے صلح کے لیے وفد بھیجا، اور جو شرائط رکھی وہ مسلمانوں کو ناگوار تھیں۔
لیکن جب وہ صلح نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فراست نبوی کے باعث جان لیا کہ اس کی خامیوں کو جان لیا اور اسے مسلمانوں کے حق میں نیک فعل اور کامیابی کا پیش خیمہ قرار دیا اور اس صلح نامے پر دستخط فرما دیے۔ چند جو شرائط تھی وہ پیش خدمت ہیں۔ اس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں اور آئندہ سال غیر مصلح عمرہ کے لیے تشریف لائیں، یعنی اصلاح کے بغیر تشریف لائیں۔ اور نمبر 2، فریقین میں 10 سال تک لڑائی نہ ہوگی، اور اس دوران قریش کے جو لوگ مسلمان ہو کر مدینے پہنچے انہیں واپس کر دیا جائے گا، اور جو مسلمان مکے میں آئے وہ واپس نہ ہوں گے۔ اس معاہدے پر صحابہ کرام کو غم ہوا، اور اس خیال سے کہ صلح دب کر ہوئی ہے، دوسرا اس خیال سے کہ بیت اللہ کی زیارت سے بھی ابھی محروم رہے۔ جب آپ مسلمانوں کو لے کر مدینے واپس جا رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ نے اسے فتح مبین یعنی روشن فتح قرار دیا کہا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جس قدر اسلام پھیلا اور جس کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے اس سے پہلے نہ ہوئے تھے۔ اور پھر تمام مورخین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ فتح خیبر، فتح مکہ اور بعد کی تمام فتوحات صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے، اور اس فتح کے بعد مسلمانوں کو کافروں تک دین کی دعوت پہنچانے کا موقع ملا اور اپنے اخلاق اور کردار سے انہیں متاثر کرنے کا موقع ملا، اور مومنوں کی تعریف اور عزت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس صورت میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تذکرے بیان کیے جا رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کا بیان کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایمان، مجاہد کو ایمان کا معیار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ صورت کے مضامین تھے جو ہم نے بیان کرے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری ایک اہم ترین صورت کی طرف جس کا نام ہے سورہ حجرات۔ اس میں کافی سارے مضامین ہیں، معاشرتی مضامین ہیں، اور بہت سارے احکامات آئے ہیں سورہ حجرات کو، زندگی گزارنے کے احکامات، میل ملاپ کے احکامات اس طرح آئے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اہم معاملات تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اس میں آئے ہیں۔ یہ صورت جو ہے مدنی ہے، سورہ حجرات بھی مدنی ہے، اور یہ 18 آیتیں اور اس کے 2 رکوع ہیں سورہ حجرات کے۔ اس صورت میں مختلف احکامات اور مضامین کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ان کے آداب کی تعلیم دی جائے جو ایک مسلم معاشرے کی شایان شان ہے۔ اور ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے معاملے میں ادب کی تعلیم دی گئی، ابتدائی آیتوں میں 5 آیتوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ مقام ادب ہے، احترام رسول لازمی ہے، اور اپنی آواز کو بارگاہ رسالت میں پست رکھنا ایمان تقوی کی علامت ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پر ایک قافلے کا ذکر، بنی تمیم کے اس وفد کا ذکر ہے جو دوپہر کے وقت مدینہ آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا آرام فرما رہے تھے، اور وفد والوں نے باہر سے آپ کو نام لے کر زور زور سے آوازیں دیں۔ ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ رسول کے آنے کا انتظار کرتے آوازیں دینے کی جگہ، تو یہ زیادہ بہتر تھا ان کے حق میں۔ پھر مسلمانوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خبر پر یقین اور فوراً اس پر رد عمل کا مظاہرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یعنی فوراً کسی خبر پر یقین کر لینا اور فوراً رد عمل۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان اسی چیز کا شکار ہے کہ خبر پر یقین بھی کر لیتے ہیں اور مسلمانوں کا رد عمل بھی ظاہر ہو جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے خبر جھوٹی تھی، تصدیق شدہ ذرائع سے خبر نہیں آئی تھی۔ تو اس چیز کو روکا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ اگر کسی شخص، گروہ یا قوم کی مخالفت کی اطلاع ملے تو غور کرنا چاہیے کہ خبر دینے والا ذریعہ معتبر ہے یا غیر معتبر۔ پہلے ذرائع دیکھنے چاہیے، جو ابلاغ ہیں، ذرائع ابلاغ ہیں جو آپ کو خبر پہنچا رہے ہیں، وہ معتبر ہے یا غیر معتبر، خبر صحیح ہے یا غلط، خوب تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اسلامی معاشرے میں خون خرابہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ انسانی معاشرے میں رنجشیں ہو سکتی ہیں، اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو تم تماشائی بن کر نہ بیٹھ جانا بلکہ ان میں صلح صفائی کرانے کی کوشش کرنا۔ آج ہمارے یہی ہوتا ہے، لڑائی ہو رہی ہوتی تو لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں، ان کا مسلمانوں میں آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرنا، اور ان اسباب کو ختم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جن سے مسلم معاشرے میں فساد ہو۔
اور پھر ایک دوسرے کے مذاق اڑانے سے روکا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا اور بدگمانیاں کرنا اور دوسروں کے حالات کی کھوج لگانا، تجسس سے روکا جا رہا ہے۔ لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا یہ افعال گناہ بھی ہیں اور معاشرے میں فساد کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اور پھر اس میں اور بھی حکم آ رہا ہے، نسلی امتیاز پر بھی ضرب کاری لگائی گئی ہے کہ قوموں، قبیلوں اور خاندانوں کا اپنے شرف و فخر کرنا، فخر و غرور کرنا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنی بڑائی بیان کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھ کر نظروں سے گرا دینا ہی دراصل معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور آج یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو اعلیٰ خاندان، اپنے نسب کو اعلیٰ نسب بتاتا ہے، تو کہا جا رہا ہے یہ فساد کا سبب بنتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ بات بھی بتائی جا رہی کہ تمام انسان ایک ہی اصول سے پیدا ہوتے ہیں، قوموں قبیلوں میں ان کا تقسیم ہونا محض ان کا تعارف ہے، تفاخر اور تقابل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کرا کہ فخر کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، ہم تم سے اچھے، ہم تم سے اچھے، یہ اس کے لیے نہیں۔ یہ قبیلوں کا نام، قوموں کا نام، ذات برادری کا نام، یہ محض تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر کہا اصل میں تم اگر اپنا حسب دیکھو تو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو تم سب ایک ہی ہو، اور تمہاری قدر و منزلت کا معیار دولت، حکومت وغیرہ نہیں، بلکہ تمہارا تقوی ہے۔ اللہ کے یہاں جو تمہارا مقام ہوگا تمہارے تقوی کی وجہ سے، جو زیادہ متقی ہوگا وہی بارگاہ الہی میں عزت والا ہوگا۔ اور اصل چیز ایمان کا زبانی دعویٰ نہیں، بلکہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور فرما بردار بن کر رہنا، تمہارا اسلام لانا۔ دین پر کوئی احسان نہیں ہے، دین پر بلکہ تمہاری جانوں پر احسان ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو، تمہارا دین پر کوئی احسان نہیں، بلکہ تم دین کا احسان مانو کہ دین نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق بخشی۔ یہ سورہ حجرات کے کچھ مضامین تھے، ہم اس کی کچھ آیتیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، اے ایمان والو نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے آگے اور ڈرتے رہو اللہ کو، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام اللہ اور اس کے رسول سے پہلے، لا تقدمو، قدم سے نکلا، قدم آگے کو جاتا ہے، تم نے کوئی کام اللہ اور رسول سے آگے نہیں کرنا، یعنی اللہ کا ذکر تو برکت کے لیے لیکن رسول سے پہلے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی نے بقرہ عید کے دن اپنی قربانی کر لی تھی، اور وہ بعد میں پتا چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قربانی نہیں کی، تو کہا لا تقدمو، کہا کہ یہ قربانی نہیں ہوئی، پہلے رسول قربانی کریں گے اور یہ جو ہے اس کے بعد تم اپنی قربانی کرنا، تو رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ تو انہوں نے سوال کرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے وہ جو قربانی کری اس کا کیا؟ کہا وہ نفلی ہو گئی۔ کہا کہ اب میں کیا کروں؟ تو کہا تمہارے پاس کوئی اور جانور ہے؟ کہا ہاں 6 ماہ کا ایک بکرا ہے تو اس کو کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے اس وقت یہ آپ نے خاص کرا ان کے لیے، آپ نے فرمایا ہاں 6 ماہ کے بکرا یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے خصوصیت کے ساتھ حکم ہے، اوروں کے لیے نہیں کہ 6 ماہ کے بکرے کی کریں، اوروں کے لیے کیا ہوگا سال کا۔ تو پھر انہوں نے اس 6 ماہ کے بکرے کی قربانی کری تو وہ ان کی نفلی میں چلی گئی۔ تو کہا رسول سے آگے کوئی کام نہیں کرنا، یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، اور نہ چلاؤ وہاں بات کرنے میں ایک دوسرے سے کہ چلانے کی طرح عقارت ہو جائے تمہارے اعمال اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔ اب جب یہ آیت اتری تو اب حضرت ثابت بن قیس یہ اونچا سننے والے، دیکھیں جو اونچا سنتا ہے تو وہ بولتا بھی اونچا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے، ایک وہ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ میں اونچا سن رہا ہوں، تو شاید اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے وہ بولتا بھی اونچا ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا کہ میرا تو ایمان چلا گیا، میں تو اونچا بولتا ہوں رسول کے سامنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، آپ نے انہیں بلایا، کہا جو ہو چکا ہو چکا، اب تم احتیاط کرنا۔ یعنی اچھا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب ہم مواجہ شریف کے سامنے جاتے ہیں، جالی مبارک کے سامنے، ہم خواتین بسا اوقات ہمیں انڈیا، پاکستان اور ادھر ان علاقوں کے ایران کی خواتین تو جاتے ہیں تو وہاں شور بہت کرتے ہیں، آوازیں اونچی، چلانا اور دھڑ 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 دوڑنا، تو ان سب آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ چلانا بھی اونچی آواز میں یا رسول اللہ، اس طرح بعض خواتین کہتی ہیں، اس طرح آپ جو درود پڑھ رہے ہو، سلام پڑھ رہے ہو، وہ بھی آپ دھیمی آواز میں پڑھیں، کیونکہ جن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں۔
تو یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ آیت وہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ آواز کی، کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز کے، یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ کہا لکھا ہوا ہے وہاں آیت میں کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے. تو اب کہا کہ ورنہ ایسا ہوگا کہ تمہارے چلانے سے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں بے خبری رہے، خبر ہی نہ ہو. آیت نمبر 4، بے شک جو پکاریں تم کو حجروں کے باہر سے ان میں بہتوں کو عقل ہی نہیں. یہ اسی گروہ کا ذکر ہے، بنی تمیم جو آیا تھا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، دوپہر کے آرام کا، اور حجرے سے باہر سے آپ کا نام لے لے کے پکارا تھا، یا محمد تشریف لائیے ہم ایمان لے آئے. اللہ فرما رہا ہے یہ بے عقل لوگ ہیں جو رسول کو ان کے حجرے سے باہر پکارتے ہیں. ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ یہ انتظار کرتے میرے محبوب کے باہر آنے کا، پکارنے کی نسبت انتظار کرتے. اللہ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے اگر وہ رکے رہتے یہاں تک کہ برآمد ہوتے آپ خود ان کی طرف تو یقیناً بہتر ہوتا ان کے لیے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. آیت نمبر 6، اے ایمان والو اگر لے آیا تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کو حق بے تحقیق، تو حق بے حق لے آیا خبر کو بے حق، یعنی وہ خبر صحیح نہیں، تو تحقیق کر لو کہ مصیبت ڈال بیٹھو کسی قوم پر بے خبری میں، تو رہ جاؤ جو کر گزرو اس پر پچھتانے والے. اب یہ واقعہ کس واقعے کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے کہ ہجرت کے 9ویں برس پر حضرت ولید بن عقبہ تحصیل زکوٰۃ کے لیے آپ نے ان کو ایک قبیلے میں بھیجا. اچھا، اب ان کی حضرت ولید بن عقبہ کی ان سے زمانہ جاہلیت میں دشمنی تھی، اور کوئی قتل ایسا ہو گیا تھا خاندان میں کہ وہ جس کا اب یہ ڈر تھا کہ بدلہ لیں گے، لیکن حضور نے تحصیل زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے حصول کے لیے بھیجا. اب جب یہ گئے، اچھا اب وہ قبیلہ بھی ایمان لا چکا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر آ رہا ہے تو اس کے استقبال کی تیاریاں کی، خوشیاں منائے. دیکھیں نبی سے محبت، نبی کے اصحاب سے محبت، نبی کی آل سے محبت، تو اس میں وہ تیاریاں کر رہے تھے، اہتمام کر رہے تھے. اب یہ ولید جو یہ حضرت ولید بن عقبہ جو تھے، یہ وہاں جب گئے دور سے انہوں نے دیکھا کہ وہاں تیاریاں ہوگی، تو ان کو ایک گمان گزرا کہ یہ تو کہیں لڑنے کی تیاریاں تو نہیں کر رہی ہے. وہاں سے واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ لڑ رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ لڑنے کی تیاری. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، آپ جائیں اور تصدیق کریں ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے. حضرت خالد بن جب ولید وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا نہیں وہ لڑنے کے لیے نہیں، وہ سرکار کے سفیر کی شایان شان استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس پہ تحقیق خوب کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی تحقیق کے بغیر مصیبت میں ڈال بیٹھو کسی قوم کو اپنی بے خبری میں، اور رہ جاؤ جو کر گزرو اس پر پچھتانے والے. اور کیا ہے کہ پھر اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالو اور دیگر قوم کو بھی مصیبت میں ڈالو. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اب آیت نمبر 11 کی طرف دیکھیں، اے ایمان والو نہ ہنسی اڑائیں مرد کسی مرد کی، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. اور کیا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو ان ہنسی اڑانے والوں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، جس کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ بہتر ہو، اور یہ مذاق اڑانے والے اس سے کمتر ہوں اللہ کی بارگاہ میں. تو کہا مذاق نہ اڑائیں. اور نہ عورتیں عورتوں سے، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ہنسی اڑانے والیوں سے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو مذاق اڑانے والوں سے. نہ تانا دیا کرو اپنوں کو، تانے نہیں دینے، گزشتہ باتوں پہ ان کو پنچ نہیں کرنا، تانے نہیں دینے. اور مت برے برے نام رکھو آپس میں، نام کتنا برا ہے نافرمانی کرنے کا ایمان لانے کے بعد. یہاں آپس میں برے برے نام نہیں رکھو. دیکھیں جو نام کسی برا نام کیا ہے، یہ کسی کو پیار میں کہتے ہیں نا، گورا چٹا، بڑی بڑی آنکھوں والا، یہ اس کی صفات کی وہ بات ہے، اور اس کو برا بھی نہیں لگ رہا، اس کو اچھا لگ رہا ہے. اس کے چہرے کی تعریف، اس کے نقوش جو ہیں تیکھے ہیں، یہ تو ایک اچھا ہو گیا. اب کسی کو کہیں کہ وہ چپٹے ناک والا، وہ چھوٹی آنکھوں والا، وہ چھوٹے کانوں والا، یا بڑے کانوں والا، یا چھوٹے قد والا، یا موٹا، یا اس طرح کر کے، یا کالا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ برے القابات ہیں.
تو یہ اس کو برے لگتے ہیں. تو کہا ایک دوسرے کا نام نہ, کیونکہ دیکھیں چہرے اللہ تعالیٰ, ہر انسان کے چہرے پر اللہ کا دست قدرت پھرا ہے, انسان کا چہرہ اللہ کا دست قدرت پھرا ہے. تو پھر ہم جب مذاق اڑا رہے ہیں گویا اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور اگر اس کو وہ نام برا لگتا ہے تو اس نام سے اس کو پکار کر اس کی دل آزاری کرنا یہ بہت بری بات ہے, کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ برے القابات آپس میں نہ رکھو, اور نام کتنا برا ہے. لیکن یہ کہ جیسے پیٹ نیم ہمارے یہاں رکھے جاتے ہیں بچوں کے پیار سے, ایسے ہی امام احمد رضا کا نام ان کی دادی ان کو پیار سے امن میاں کہا کرتی تھی. تو یہ پیٹ نیم تو چلتے ہیں, اچھے نام ہو جن میں کوئی برے معنی پوشیدہ نہ ہو, تو یہ تو چلتے ہیں پیار سے نام رکھنا, تو یہ تو ہے. لیکن اس طرح کرنا کہ برے نام بلانے میں اس کے چہرے یا نقوش یا اس کے قد کاٹ کو وہ کرنا, ایک اس کو ہٹ کرنا, یہ تکلیف دہ, اس سے منع کیا گیا ہے. تو کہا یہ نافرمانی, کسی کا برا نام رکھنا ایمان لانے کے بعد, اور جس نے توبہ نہ کی تو وہی زیادتی کرنے والا ہے. اب کسی کو برے نام سے پکارا ہے, برے القابات سے پکارا ہے, توبہ کرنی ہوگی. کتنوں کو کہہ دیتے, تو کہا وہی جس نے توبہ نہ کی تو وہ زیادتی کرنے والا ہے. آیت نمبر 12, اے ایمان والو بچو بہت سے گمان سے, بلا شبہ کوئی گمان گناہ ہوتا ہے. گمان سے بچنے کا حکم آ رہا ہے. اکثر گمان ہم خواتین بہت زیادہ کر لیتی ہیں کہ گمان, جیسے ایک سادہ سی مثال ہے, ہم فون کرتے ہیں, کسی نے فون نہیں اٹھایا, 2-3 مرتبہ کرا, اچھا میرا نام دیکھا ہوگا تو فون نہیں اٹھایا, اب میں بھی ایسے کروں گی, اس کا فون آئے گا, اس نے 3 مرتبہ نہیں اٹھایا, میں بھی 3 مرتبہ نہیں اٹھاؤں گی. تو یہ گمان ہم فوراً کر لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کچن میں مصروف ہے, وہ کسی اور جگہ پر ہے, وہ کہاں مصروف ہے. ہم بدگمانی فوراً بدگمانی ذہن میں آ جاتی ہے, اور فوراً اس کا بدلہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کر دے بغیر ہمیں تو ٹھنڈک پہنچے گی نہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ گمان جو ہے, اکثر گمان جو ہے گناہ ہوتے ہیں, یہ گناہ ہوتے ہیں جو ہم برا سوچتے ہیں. عیب جوئی نہ کیا کرو, کسی کے عیب نہ نکالا کرو, اور نہ غیبت کرے ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو, ایک دوسرے کے عیب بھی نہ نکالو. کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کھائے اپنے مرے بھائی کا گوشت. غیبت کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا, تو کیا پسند کرو گے, اس کو تو تم نے ناگوار قرار دیا. اور ڈرتے رہو اللہ سے, بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ سورت کے کچھ اہم مضامین تھے مسلمانوں کو. پورا اگر آپ دیکھیں سورہ حجرات کی, اگر ایک اس کا ہم اس پہ لیکچر تیار کریں یا اس کی ورکشاپ تیار کریں تو پورے ٹوٹل انسانی معاشرے کی اصلاح کے پہلو اور بہت باریکیوں کے ساتھ نمایاں ہوں گے. کتنی چیزوں سے روکا جا رہا ہے. بڑھتے ہیں سورہ قاف کی طرف. مکی صورت ہے یہ. اب سورہ حجرات کے بعد اب یہ مکی صورت آ گئی ہے. سورہ فتح اور سورہ حجرات کے بعد اب یہ سورہ قاف مکی صورت ہے. آیات اس کی 45 ہیں اور رکوع اس کے 3 ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں جو مضامین ہیں کہ اللہ پاک انسان کے وسوسوں سے باخبر ہے, وہ عالم الغیب ہے, اس کے رسول نے جو کچھ فرمایا وہ سچ ہے, یقیناً فرشتے اس کے اعمال لکھتے ہیں, وہ میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا. اس وقت انسان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے مزے تو عارضی تھے اور خواہشات نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال رکھے تھے اور رسول کی باتوں کا یقین نہیں کیا. اس وقت سب دکھائی دے گا, دوزخ نگاہوں کے سامنے ہوگی اور حق تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ماننے والے نیک بندوں کی منتظر جنت ہوگی. جنت ان کی منتظر ہوگی, کیا شان ہے ان کی. اور پھر جنت کو ان کے اور قریب کر دیا جائے گا. منتظر بھی ہوگی اور جنت کو قریب بھی کر دیا جائے گا. انہیں خاص عزت والے دروازے جس کا نام سلام ہوگا اس کے ذریعے داخل کرا جائے گا جنت میں. متقی بندوں کو داخل کیا جائے گا اس دروازے سے, جنت کا وہ دروازہ جس کا نام سلام ہوگا. اور پھر وہاں رات ہوگی نہ ظلمت, رات ہوگی نہ اندھیرا, نور ہی نور ہوگا. یہ اللہ کے وعدہ برحق ہے. یہ قرآن اور پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو اللہ سے ملانے اور اس کی رحمت سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں, لیکن
اس بات کو وہی سمجھتے ہیں جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا، پاکیزہ قلب عطا فرمایا ہے، اور جو کائنات کو دیکھتے ہیں تو اپنے رب کی حمد و ثنا، آسمان کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، تاروں کو، بادلوں کو، ہواؤں کو، ٹھنڈی یک وقتہ ہوائیں، سب اس کو دیکھتے ہیں تو اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ مومنوں سے کہا کہ وہ اسلام کے مخالفین کی باتوں سے نہ گھبرائیں اور صبر و استقامت سے کام لے کر صبح و شام اپنے رب کی تعریف کرتے رہیں۔ اور آخر میں پھر یہ سلسلہ کلام سورت کے آغاز سے ملتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جو بہت دور نہیں، یہ آواز اسرافیل کی سور ہوگی، ہر جگہ اتنی صاف سنائی دی جائے گی گویا قریب ہی سے آ رہی، جیسے ایک آواز ہے اگر ہم قریب ہمارے کوئی بیٹھا ہو اس کو ہماری آواز آ رہی ہے، لیکن سور کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے قریب دور جو بھی ہوگا سور کی آواز کو ایک ہی اس کے لیول سے سنے گا، کہ جیسے اس کے قریب ہی اس کے کان کے پاس ہی وہ بجائی جا رہی ہے۔ اے رسول، ہم خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، آپ تو سراپا رحمت ہیں۔ جب یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو ان سے حساب ہم ہی لیں گے، آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، قرآن سے ہر اس شخص کو نصیحت کریں جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یہ سورہ کہف کے مضامین تھے، ہم اس کی چند آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو کیا آیت نمبر 6، تو کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے اوپر کیسا بنایا اور اسے سنوارا اس کو، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، آسمان میں کوئی انہیں شگاف نظر نہیں آتا، ہم نے کیسا بنایا ہے آسمان۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 16 میں، اور بے شک پیدا فرمایا ہم نے انسان کو اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ڈالا کرتا ہے اس کا نفس، اور ہم کہیں زیادہ نزدیک ہیں اس کی رگے جان سے۔ آیت نمبر 16 اللہ فرما رہے خلقنا الانسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، ہم نے انسان کو تخلیق کرا اور ہم ہی جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور پھر اب کیا کہا جا رہا ہے، یہ بڑا اہم یہ آیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ، حبل الورید کہتے ہیں دل کی رگ کو، ہم انسان کی دل کی رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرب الہی، اس کے پڑھنے سے قرب الہی پیدا ہوتی ہے انسان میں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت نمبر 16 کا آخری حصہ۔ تو کہا جا رہا ہے ہم اس کے دل کی رگ سے قریب ہیں انسان کی۔ آیت نمبر 17، اور جب لیتے رہتے ہیں دو لینے والے دائیں اور بائیں بیٹھے، اب کیا کہا جا رہا ہے، اور جب اس کے دائیں بائیں دو لینے والے لیتے رہتے ہیں، یہ کون ہے، کرامن کاتبین، یہ کیا ہے، یہ لکھتے ہیں، جو اس کے منہ سے نکلتا ہے آگے اس کو بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 18 میں، نہیں بولتا کوئی بول مگر اس کے پاس لکھنے والے ایک دم چست اور چاق و چوبند، فوراً لکھنے والے، سستی نہیں دکھاتے، ادھر اس کے منہ سے نکلا ادھر انہوں نے لکھ ڈالا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کے جو الفاظ نکلتا ہے وہ لفظ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے، اور ایک بالکل ایسا لکھنے والا جیسے ہم کوئی اپنے پی اے کو ڈکٹیشن دیتا ہے اور وہ فوراً لکھتا چلا جائے، ایسے ہر ایک کو نہیں اپنے لیے سلیکٹ کرتا، کوئی خاص بندہ جو لکھنے میں چست ہو اور جو غلطیاں نہ کرے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے رقیب قریب عتید، اور تیار بیٹھا ہوا لکھنے کے لیے، ادھر منہ سے الفاظ نکلا ادھر لکھ دیا، تیار بیٹھا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 23 میں آ رہا ہے، اور بولا اس کے ساتھ رہنے والا یہ نامہ اعمال ہے جو ہمارے پاس تیار کر رکھا، یعنی جب انسان کو موت آ جاتی ہے اور پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نامہ اعمال ہے جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی تمہارے لیے جو تم بولتے تھے وہ سب تیار کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 24 میں تم دونوں جھونک دو جہنم میں
سب سے بڑے ناشکرے ضدی کو. اب کہا جا رہا ہے وہ جو دنیا میں ناشکرا تھا اور ضدی تھا اس کو کیا کرو، اس میں حکم ہوگا کہ تم ان کو جہنم میں جھونک دو. یہ بڑے ناشکرے اور ضدی اور ہٹ دھرم تھے تو ان کو اور ان میں کیا صفات تھیں، اور یہ تھی آیت نمبر 25 میں آ رہا ہے بہت روکنے والا، خرچ خیرات کو، اور سرکش، شک میں پڑا رہنے والا، ایمان کی طرف سے شک میں رہتا تھا اور خرچ خیرات کو روکتا تھا. تو کہا یہ وہ ہے، اس کو جہنم میں جھونک دیا. اچھا جھونکنے سے کیا مراد؟ دیکھیں ایک کوئی اپنی، جیسے ہم آگ میں لکڑی ڈالتے ہیں، لکڑی خود سے نہیں جاتی، تو آگ میں جھونکنا کہ وہ خود جانا نہیں جائے گا، اسے پکڑ کے جھونک دیا جائے گا زبردستی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جھونک دیں. اور پھر آیت نمبر 30 میں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے. آیت نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں تو کہا جا رہا ہے اور اس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے تو جگہ ہے. یعنی اللہ جب جہنم سے پوچھے گا گنہگاروں کو جہنم میں ڈال کر، تو اللہ پوچھے گا، ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے؟ وہ جواب دے گی اور کچھ ہے تو بہت جگہ ہے. سارے جہنمی گنہگار جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن وہ کہے گی اگر اور بھی ہیں تو میرے اندر بہت جگہ ہے. پھر آگے یہ جہنم کی ہولناکی کا ذکر آنے کے بعد جب دل بوجھل ہو گئے تو اب جنت کی بشارتوں کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 31 میں. اور نزدیک لائی جائے گی جنت، جنت کو نزدیک لایا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، اور یہ ہمیشگی کا دن ہے، یوم الخلود، ہمیشہ رہنے والا دن ہے کہ جنت میں جنت نزدیک لائی جائے گی. اور انہیں کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والوں سے، اور دور نہ رہے گی، اسے قریب کر دیا جائے گا. آیت نمبر 38 میں اللہ فرما رہا ہے اور بے شک پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا سب، ساری چیزیں ہم نے پیدا فرمائی. آیت نمبر 38 میں یہ کہا جا رہا ہے. تو یہ اس صورت میں بھی وہی جو مکی صورتوں کے مضامین تھے کہ اہل عرب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انوکھی اور عجیب تھیں. ایک آپ دیکھیں ایک مست شدہ معاشرہ تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، شراب نوشی عام، لونڈیوں سے الٹے سیدھے کام کروانے، جوا اور اس طرح کی چیزیں، ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری، یہ سب چیزیں. تو ان کے نزدیک سرکار جو تعلیمات لے کر آئے وہ انوکھی اور عجیب، جن پر کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ جس کو وہ سمجھتے تھے عجیب وہ تھا آخرت میں دوبارہ اٹھنے کو. اس کو وہ بہت ہی عجیب سمجھتے تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ عمل کیسے ہوگا. تو اس صورت میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی کسی کو جرت تک نہ ہوگی. آج تو انکار کر رہے ہیں، قیامت کے دن لوگوں کا زندہ اٹھنا برحق ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے جن قوموں نے انبیاء کی تعلیم کو جھٹلایا وہ تباہ و برباد ہوگی. پھر اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کا ذکر آیا جیسا کہ ہم نے آیتوں میں پڑھا. اور پھر جنت کے اس دروازے کا ذکر آ رہا ہے جو جنت نیک لوگوں کی منتظر ہوگی اور ان سے قریب کر دی جائے گی، اور انہیں خاص عزت والا دروازہ جس کا نام سلام ہوگا اس سے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ تو یہ کہا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے نہ رات ہوگی نہ ظلمت. دیکھیں رات کا وقت اور اندھیرا ہم سو کر گزارتے ہیں، اور اندھیرے میں ہم اللہ ہمیں چیزیں اتنی مشاہدے میں نہیں آتی. تو جنت میں تو اتنی نعمتیں ہیں تو سونا کیسا؟ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں نہ رات ہوگی اور نہ ظلمت ہوگی. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا، آخر میں یہ کہہ کر مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغام کو تو وہی سمجھتے ہیں جن کے قلب پاک ہیں، قلب سلیم رکھتے ہیں. اور پھر مسلمانوں کو یہ ہمت دلائی جا رہی کہ مخالفین کی باتوں پہ گھبرائیں نہ، اور صبر و استقامت سے کام لیتے رہیں، صبح و شام اپنے رب کی حمد کرتے رہیں. سورہ زاریات کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ زاریات بھی اب مکی صورت ہے اور اس کی آیات 60 ہیں، 60 ہیں، اور رکوع اس کے 3 ہیں. اور اس صورت میں بھی حشر نشر کے حقائق کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ نے ہواؤں کا ذکر قسم
ایک قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے ان کا ذکر کر کے، جس سے زمین کی شادابی کا حسن ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا ذکر کرا۔ گزشتہ امتوں نے اپنے پیغمبروں کا کہنا نہ مانا تو ان کو غارت کر دیا گیا، اور ان کے اخلاق پہ اچھا کیا ہوا کہ انہوں نے مانا نہیں تو پہلے ان کے اخلاق بگڑے، پھر برائیاں ان کی عادت ثانیہ بن گئیں۔ پہلے کیا ہوتا ہے، گناہ کی جو ایک نحوست ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اخلاقیات بگڑتے ہیں، اور پھر برائیاں ان کی عادت بن جاتی ہیں، اور پھر قہر خداوندی آتا ہے اور قومیں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ یہی ہوا، ایسی اقوام میں خاص قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں قوم لوط، فرعون، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نوح وغیرہ ہے، جن کا تذکرہ پیچھے ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے فرما بردار بندوں کو عذاب سے بچایا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی سنت اب بھی قائم ہے۔ اگر لوگ ختم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انکار کرتے رہے تو اپنا انجام وہ سمجھ لیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور آخرت کے ذکر کے ساتھ ایک ایسی بستی کا تذکرہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے عذاب دینے جا رہے تھے، راستے میں حضرت ابراہیم کے مہمان بنے، بیٹے کی بشارت دی اور قوم لوط کی تباہی کی خبر دی۔ مختلف اقوام کے انجام کے متعلق بتایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھ رہی تھی کہ ہم طاقتور ہیں، لیکن جب تباہی آئی تو اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر آسمان اور زمین، اب آگے وحدانیت کا ذکر، آسمان اور زمین کا جو سسٹم ہے یہ گواہی دیتا ہے۔ رات کا آنا، دن کا جانا، تاروں کا آسمان پہ آنا، سورج کا دن میں آنا اور رات کو چلے جانا، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کی گواہی دے رہا۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کی بندگی کرے اللہ کو چھوڑ کر، اور اللہ کے رسول کو یہ کہتے رہے سائر، تو ان کو بھی تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم اس طرح نہ کہو، اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حق کی تبلیغ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہیں گے اور کرتے رہیں گے، اور تم بھی یہ کرو۔ اور پھر ساتھ میں ارشاد خداوندی کہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کرا۔ اس سے کیا پتہ چلا، تخلیق انسان اور تخلیق جنات کی وجہ اس کے سمجھ میں آ رہی کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کرا ہے انہیں، تاکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رہے، اور یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی، اللہ کا بندہ بننا، اور ان سے رزق میں نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ یقیناً اللہ روزی دینے والا بڑا طاقتور اور قادر مطلق ہے۔ یہ سورت کے مضامین تھے۔ اس کی چند آیتوں کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورہ زاریات کی اللہ نے ابتدا جو کری ہے، قسم ہے ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں، ان ہواؤں کی، وہ ہواؤں کی قسم جو کیا ہے، بادلوں کو لے کر جو چلتی ہیں۔ پہلی قسم کی جو ہوا کا ذکر ہے یہ غبار لے کر جو چلتی ہیں، گرد و غبار لے کر چلتی ہیں، ان کی قسم کھائی جا رہی۔ پھر آیت نمبر 2 میں پھر بادل کا بوجھ اٹھانے والی ہوائیں، ان کی قسم اٹھائی جا رہی، جو پانی سے بھرے ہوئے بادل اٹھا کر چلتی ہیں۔ پھر آیت نمبر 3 میں کیا کہا جا رہا ہے، وہ ہوائیں جو نرم چلتی ہیں، آہستہ آہستہ نرم ہوائیں چلتی ہیں، باد نسیم جسے ہم کہیں گے، تو وہ ہوائیں جو نرمی سے چلتی ہیں۔ اور آیت نمبر 4 پھر حکم کے موافق بانٹنے والیاں، یعنی حکم کے موافق جو بانٹتی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کو اللہ مختلف، کوئی باد سرسر ہوتی ہے، کوئی طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں، تو کہا حکم کے مطابق چلنے والیاں۔ آیت نمبر 17، 18، 19 اب کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ تھے رات کو کم سوتے، پچھلی رات پہ استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سوالی اور بے سوالی کا، یعنی یہ وہ لوگ جو راتوں کو کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں وقت لگاتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والے فقیر کا اور بے سوال کرنے والے مسکین کا، جو سوال نہیں کرتا، سب کو یہ دیتے ہیں، سوالی کو بھی اور بغیر سوال کرنے والے کو بھی یہ دیتے ہیں، تو ان کے مالوں میں حق ان لوگوں کا بھی ہے۔ آیت نمبر 24 میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کون سے یہ مہمان تھے؟ اللہ فرما رہا ہے کیا آ چکی تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر؟ یہ وہ فرشتے ہیں
جو کہ بعض کہتے ہیں 7 تھے، بعض کہتے ہیں 9 تھے، اور بعض کے نزدیک 3 تھے تعداد میں، بعض کہتے ہیں 11 تھے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ آئے تھے کس کی بشارت لے کر؟ حضرت اسحاق کی بشارت لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے آئے ہیں، تو اللہ ان کی پوچھ رہا ہے کہ وہ معزز مہمان جو آپ کے پاس آئے ان کی خبر آئی؟ آیت نمبر 29، ابھی نہیں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ آئے مہمان، اور پھر 29 میں کیا آ رہا ہے؟ تو سامنے آئی ان کی بیوی، جو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو ایک بیٹے کی، ایک نیک صالح بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو آیت نمبر 29 میں حضرت سارا جو پیچھے آڑ میں کھڑی تھی، تو انہوں نے جب خوشخبری، اب دیکھیں اس عمر میں جب عورت میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، عورت بوڑھی ہو جاتی، حضرت سارا نے جب یہ سنا تو آپ نے خوشی کے مارے یہ کہا ہائے ایک تو بڑھیا اوپر سے بھانج، میں کیا بچہ جنوں گی، انہوں نے یہ خوشی کے مارے کہا یہ اس طرح۔ تو یہ آیت نمبر 29 میں یہ آ رہا ہے، تو سامنے آئی ان کی بیوی شور کرتی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی بڑھیا بھانج کے بچہ، یہ کہنے لگی حضرت سارا۔ تو آیت نمبر 31، اب جب فرشتوں نے ان کو جواب دے دیا کیا ایسے ہی ہوگا، اللہ کے یہاں یہ معاملہ طے پایا ہے، تو اب آیت نمبر 31 میں حضرت ابراہیم نے سوچا یہ فرشتے صرف مجھے بیٹے کی بشارت دینے نہیں ہے، کوئی اور مقصد بھی ہے۔ آپ نے پوچھا اور کیا کام ہے تمہیں اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں قاصدوں، یہ پوچھا۔ یہ آیت پارہ نمبر 27 کی ابتدائی آیت ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے، یعنی بیٹے کی خوشخبری دینے تو آئے ہو، لیکن صرف اسی کام کے لیے نہیں آئے، تم کسی اور مقصد کے لیے بھی آئے ہو، تو مجھے بتاؤ وہ مقصد کیا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا جواب میں؟ یہ کہا کہ ہمیں بھیجا ہے ایک گنہگار قوم، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ ان پر ہم پتھر چھوڑیں، پتھر برسائیں، جو کہ تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نام زدہ پتھر یا نشان زدہ پتھر ہیں۔ یہ کون سی قوم کے لیے تھا؟ قوم لوط کے لیے۔ لیکن اب حضرت ابراہیم کو یہ پریشانی ہوئی کہ وہاں تو لوط اور ان کے ساتھ مومنین ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے انہیں نکال لیا، انہیں نکال کر اور اس قوم پر ہم عذاب بھیجیں گے۔ اور پھر آگے جو واقعات آ رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، قوم عاد اور قوم نوح کا ذکر پھر آیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں جو آیت نمبر 55 ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سمجھاتے رہو، ہاں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو نفع دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ جو مومن ہے اس کو سمجھانا نفع۔ ہم کیسے کہہ دیتے ہیں، میں اکثر یہ آیت جب پڑھتی ہوں اور سنتے ہیں ہم لوگ، تو ہم کیسے کہہ دیتے ہیں بچہ سنتا ہی نہیں ہے، ارے مسلمان کا بچہ ہے، سنے گا، آپ سنائیں ذرا طریقہ اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ۔ تو یہ کہا، اور بلکہ یہ آیت پڑھا کریں، اس آیت کو طاقت میں پڑھ کے پھر اس کے بعد جب نصیحت کرنی ہوتی بچے کو یا کسی کو، تو آپ یہ آیت طاقت میں پڑھ کے پھر اس کے بعد نصیحت کریں، کیونکہ اس کی برکات ظاہر ہو جائیں گی کہ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مومن کو نفع دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھ لیں طاقت میں 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لیں، آیت نمبر لکھ لیں 55، آیت نمبر 55 لکھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ کے کسی کو سمجھائیں۔ اور پھر یہ بھی ہے تیسرا کلمے کا ورد کر لیں، جب کوئی ضد کرتا ہے، ضد پکڑی ہو تو تیسرے کلمے کو پڑھ لیں، اس کا ورد کر لیں، تو تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکات ایسے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے بعض اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں چاہتے ہیں کہ بچے بچی کا رشتہ ہو جائے اور اگلا جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، کرنے کی نیت بھی ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو آپ جب گھر سے اس سے بات کرنے کے لیے نکلیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے گھر پہنچ جائیں، آپ کو ہاں کر دے گا۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 55۔ تو کیا کہا؟ سمجھاتے رہو، کیونکہ بلا شبہ سمجھانا نفع دیتا ہے ایمان والوں کو، ٹھیک ہے۔ سورہ طور کی طرف اب بڑھیں گے۔
سورہ طور، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور آیتیں اس کی ہیں 49 اور رکوع اس کے 2 ہیں، یعنی 49 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں اس کے. اور سورہ نوح کے بعد اور سورہ مومنون سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. سورہ نوح کے بعد اس کا نزول ہوا اور سورہ مومنون سے پہلے، اور جس کی آیت نمبر 35 اور 37، آیت نمبر 35 اور 37 کے متعلق حضرت جبیر بن معطم نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز مغرب میں نے یہ 2 آیتیں، سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور 37، یہ 2 آیتیں نماز مغرب میں پڑھتے ہوئے سن لیا تو کہنے لگے مجھے ایسا لگا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اڑ جائے گا. آغاز صورت میں اہل عرب کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے رہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خود ہی بنا کر لاتے ہیں. یہ نوجوان معاذ اللہ کچھ بہک گیا ہے، خاندان کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے. اور اعتراض کرنے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بہکے ہوئے نہیں جیسا کہ تم مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ یہ قرآن کی دعوت انہوں نے خود اپنی ہی طرف سے گڑھی ہے جیسا کہ تمہارا وہم و گمان ہے، بلکہ وہ جو کچھ پیش فرما رہے ہیں وہ خالصتاً وہی ہے. اور میرا رسول اپنی طرف سے نبوت و رسالت کی بات نہیں کہتا، ان کا کلام وحی الہی ہے اور جو ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے. خطب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا دستور تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنتا تھا لکھ لیا کرتا تھا. قریش کے بعض لوگوں نے مجھے یہ کہا، اس سے منع کرا اور مجھ سے کہا تم حضور کا ہر قول لکھ لیتے ہو، حالانکہ حضور انسان ہے، کبھی غصے میں کوئی بات فرما دیا کرتے ہیں، تو لہٰذا تم لکھا نہ کرو. چنانچہ میں نے کچھ عرصہ لکھنا بند کر دیا. اس کا تذکرہ حضور سے ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے لوگوں کی وہ بات کر دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تم میری ہر بات لکھ لیا کرو. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی بھی حق بات کے سوا کوئی بات نہیں نکلی. دیکھیں ہم انسان ہیں، غصے میں کبھی کبھی کیا سے کیا نکل جاتا ہے زبان سے، مذاق میں، مسخری میں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مزاح بھی فرماتے ہیں، آپ غصہ بھی ہوتے ہیں جب کوئی غلط کام کرتا ہے، آپ کو لوگ تنگ بھی کرتے ہیں، آپ رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن زبان سے پھر بھی ہر وقت حق نکلتا ہے اور اللہ کی جانب سے ہی کلمہ نکلتا ہے. یہ شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آپ اس صورت میں اہل مکہ کو بتایا کہ جن حقیقتوں کو وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ ان کی قیاس اور گمان کی باتیں نہیں بلکہ ان کی آنکھوں دیکھی حقیقتیں ہیں، آنکھوں دیکھ کے مشاہدے ہیں. انہوں نے اس فرشتے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کے ذریعے یہ علم دیا جاتا ہے. انہیں اپنے رب کی عظیم نشانیوں کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے. یعنی معراج کی شب اور جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سوچ کر نہیں بلکہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں. اور تمہارا ان سے جھگڑا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اندھا آنکھ والوں سے اس چیز پر بحث کرے جو اسے نظر نہیں آتی، تو آنکھ والوں کو نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے بعد اب مشرکین کو ملامت کی جا رہی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قیوم، قادر، حکیم خدا کو چھوڑ کر تم بے جانوں بتوں کی پوجا میں اپنی عمریں برباد کر رہے ہو. تو ان پر افسوس کیا جا رہا ہے. اور قرآن کی تعلیمات جب سنائی جاتی تو یہ بتایا جا رہا ہے تم شور کرتے ہو، شور مچاتے ہو تاکہ تم نہ سنو تو کوئی اور بھی نہ سنے. ٹھیک ہے، تو یہ کرتے ہو تو تمہیں اپنی کم عقلی پر رونا نہیں آتا؟ اپنی روش سے باز آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی بندگی میں چلے جاؤ. کہا اس صورت میں مؤثر آیات کی تلاوت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو کٹر مخالفین کفار بھی سجدے میں چلے گئے، یعنی ایسا اثر تھا کہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اب ہم سورت کے اہم ترین مضامین کو دیکھتے ہیں. آیت نمبر 1 قسم ہے طور کی، آیت نمبر 2 قرآن کریم کی. یہاں قسمیں کھائی جا رہی ہیں. پہلے تو کہا جا رہا ہے وَالطور. اور میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا عربی میں جب کسی صورت سے پہلے واو آتا ہے، کسی آیت میں پہلے واو آتا ہے تو واو قسمیہ ہوتا ہے. واللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی، تا بھی قسمیہ اور للہ یہ بھی قسمیہ.
واو تا لام قسمیہ آتا ہے. تو یہاں اب واو دیکھیں سب سے والطور و کتاب مستور، تو یہ قسمیہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر والبیت المعمور، یہ بھی قسمیہ واو، یہاں واو پہلے آ رہا ہے، یہ قسمیہ ہے، واو قسمیہ ہے، ٹھیک ہے. قسم ہے طور کی، قرآن کریم کی، اور جو کھلے دفتر میں ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے کھلے دفتر میں. اور آیت نمبر 4 اور بیت معمور کی، فرشتوں کی طواف کی جگہ جو بیت اللہ کے عین اوپر آسمانوں پر ہے. اور آیت نمبر 6 میں اور بھڑکائے ہوئے سمندروں کی، سمندر جو بھڑکائے ہوئے ہیں تو ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور آیت نمبر 9 میں جس دن کے گھومتے پھریں گے آسمان ہل ہل کر، روز محشر کیا عالم ہوگا، آسمان ہل رہے ہوں گے. آج بادل ہی گرجتا ہے اور بجلی کڑکتی ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے ڈر کے مارے، تو اس دن آسمان ہل رہے ہوں گے، کیا عالم ہوگا. تو کہا جس دن آسمان گھومتے پھریں گے اور ہل رہے ہوں گے. اور آیت نمبر 10 میں اور چلیں گے پہاڑ اڑ اڑ کر، پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. پہاڑ کو ہم نے کسی کی طاقت کی مثال دینی ہوتی تو ہم کہتے ہیں پہاڑ جیسا طاقتور، تو کہا اس دن پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے. اور آیت نمبر 11 تو ہلاکی ہے اس دن کس کی، جھٹلانے والوں کی، ان کی ہلاکت ہوگی اس دن میں جو جھٹلاتے ہیں. آیت نمبر 24 پہلے تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو عذاب. اور پھر اب ان لوگوں کا جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا آ رہا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 24 میں وہ دورہ کریں گے ان پر، ان کے غلام گویا کہ وہ موتی ہیں محفوظ. اب کہا جنتی جو ہوں گے ان کے غلام ہر دورہ کرنے سے کیا مراد، یعنی کہ غلام ہر وقت ان کی خدمت میں حاضر. آج دیکھیں کسی ملازم کو کسی کام سے بھیج دیں یا بچی کو کہہ دو کہ بچی کام سے بھیج دیں، وہ وہیں بیٹھ جاتی کسی چیز میں دل لگا کے، گیلری میں کپڑے پھیلانے کے وہیں بیٹھ گئی. اب آوازیں دے رہے ہیں اور بھی لے جا، کام پڑا ہے، وہ نہیں آتی. تو کہا وہاں ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی، آوازیں دے دے کے تھکو گے نہیں، وہاں غلام ہر وقت تمہارے اطراف میں دورہ کریں گے. چیخنا نہیں پڑے گا، چلانا نہیں پڑے گا، ڈپٹنا نہیں پڑے گا، وہ تو اطراف میں ہی ہوں گے غلام. اور پھر اچھا اب یہ بھی ہوتا ہے، دیکھیں بسا اوقات ملازمین کو کہتی ہیں نا، باجیاں کہتی ہیں تو نہا کے تو آیا کر، کتنی اسمیل آتی پسینے کی، گرمی کے دن ہے تو نہا کر آیا کر. بات اس طرح کہتے ہیں نا، اچھا نہیں لگتا، صاف کپڑے پہن کر آیا کر، کتنے گندے کپڑے. اب اللہ کیا فرما رہا ہے، غلام بھی ہوں گے ہر وقت ان کے ارد گرد گھوم بھی رہے ہوں گے، اور گویا وہ موتی ہے محفوظ، صاف ستھرے موتیوں کی طرح چمکدار، کوئی اسمیل نہیں آ رہی. تو یہ کہا کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. پھر آیت نمبر 48 میں اب یہ جنتیوں کے انعامات کا کچھ ذکر ہو گیا. پھر کہا کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، آپس میں قطار لگا کر جو بچھے ہوں گے تختے اس پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کی وہاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی. یہ ساری جنتی نعمتوں کا ذکر اور پھلوں کا ذکر آ گیا. اب آگے جام کا ذکر آ گیا. اب آگے آیت نمبر 48 اور جمے رہو اپنے رب کے حکم کے لیے کیونکہ تم ہماری آنکھوں کی نگرانی میں ہو، اور پاکی بولتے رہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم اٹھ کھڑے ہو. اب یہ آیت جب نازل ہوئی، پہلے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جیسے مطلب کہ کفار آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے، شہید کرنے کی اس میں رہتے تھے، تو یہ صحابہ کرام ہر وقت پہرے داری کرتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر میں تھے، اپنے خیمے سے اپنا سر اقدس نکال کے کہا اب تم لوگ آرام کرو، میرے رب نے میری حفاظت کی میری حفاظت کا ذمہ لے لیا. ویسے بھی اللہ ہی کی حفاظت ہے، لیکن اس آیت کے بعد جمے رہو اپنے رب کے حکم کے لیے، آپ حکم دیتے رہیں کیونکہ آپ ہماری آنکھوں کی نگرانی میں، ہماری نگاہ قدرت کی نگرانی میں ہو، اور پاکی بولتے رہو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب تم کھڑے ہو. اس صورت میں اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے. اب بڑھتے ہیں ہم سورہ نجم کی طرف. جیسے سورہ بنی اسرائیل ہم نے پڑھی تھی تو وہی کا ابتدائی حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر تھا. اب اس میں آگے کی معراج کا ذکر ہے. بہت خوبصورت صورت ہے سورہ نجم، باقی کی وحی کا ذکر ہے اس میں. اور یہ صورت جو ہے سورہ نجم، اس کی آیات جو ہیں 62 ہے، اور یہ صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے جو رکوع ہیں 3 ہیں. اب اس سے کیا پتہ چلا، سورہ نجم میں معراج کا اگلا حصہ بیان کیا گیا، لیکن یہ مدنی نہیں مکی ہے. اور اب یہاں ایک بات غور کریے گا، سیدہ عائشہ ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی، اور یہ سورۃ نجم
اور سورہ بنی اسرائیل مکی ہیں. تو وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور کو معراج نہیں ہوئی، تو سیدہ تو مدینے میں رخصت ہو کر کاشانہ اقدس میں آئی تھیں، اور یہ جو معراج ہوئی تھی، جو جسمانی معراج ہوئی تھی، یہ مکے میں ہوئی تھی. تو یہ صورت بھی مکی ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ معراج مکے میں ہوئی تھی، جو جسمانی معراج. ٹھیک ہے. تو اب اس صورت کو لیتے ہیں ہم، اور آیت اس کے مضامین جو ہیں، آغاز صورت میں عرب کے ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو سرکار دو عالم پر کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں کریں. اور انہیں کہا کہ میرے محبوب، اللہ فرما رہا ہے، نہ بہکے ہوئے ہیں، اور تم جو کر رہے ہو، جیسا کہ تم مشہور کرتے ہو، یہ قرآن کی دعوت انہوں نے اپنی طرف سے خود نہیں گڑھی، بلکہ وہ خالص وہی ہے جو میرا محبوب تمہیں بتاتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. اچھا، پھر آگے سورہ نجم میں، سورہ نجم میں اب اس کی اہم آیتیں جو ہیں، وہی مضامین وہی جو پچھلی صورت والے، لیکن اس میں اہم آیتیں جو وہی معراج کے متعلق، ہم اس کو دیکھیں گے. آیت نمبر 1، قسم ہے نجم کی جب کہ نیچے اترے. اب ادھر بعض جو مفسرین ہیں قدیم تفسیروں میں، انہوں نے ترجمہ کیا کرا؟ انہوں نے کرا یہ ون نجم، نجم کہتے ہیں تارے کو. اب انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کرا بعض مفسرین نے، اور یہاں بھی اس ترجمے میں بھی یہی ہے، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے. یہ ترجمہ کرا. یعنی یہ یہاں نجم کسے کا. اچھا دیکھیں، ایک اور اس کی آپ اور ایک دلیل لے لیں. ون، اچھا یہاں اگر و نجم ہوتا، و نجم تو کوئی بھی ستارہ، لیکن ان، میں نے پہلے بتایا تھا الف لام جو ہے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان یعنی ان نجم، خاص تارہ، کسی خاص تارے کا ذکر. وہ تارہ کون؟ اس چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم. ان نے، الف لام نے کامن ناؤن کو پراپر ناؤن کر دیا. یہاں کسی خاص ہستی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ معراج سے اترے، یہ کہا جا رہا ہے. پھر آیت نمبر 2 میں اللہ نے پہلے سے جواب دے دیا، اے ابو جہل تو اعتراض کرے گا، اے کافرو تم اعتراض کرو گے، اور جان لو تم تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی معراج کو تسلیم نہیں کرو گے. میرا محبوب تو آسمانوں کی سیر کر کے، جنت کے مشاہدے کر کے، سدرۃ المنتہا سے ہو کے اور عرش اعظم تک ہو کر آیا ہے. اور کیا ہے کہ تم، اب یہاں اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، تمہارے صاحب نہ بہکے ہیں نہ بے راہ ہوئے ہیں. یعنی وہ نہ بھٹکے نہ بہکے. تم تو کہو گے کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. ایک رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا ہی ممکن نہیں ہے، اور تم اس طرح کی بات کر رہے ہو. تو اللہ نے پہلے اس کو کہہ دیا کہ نہ بہکے ہیں اور نہ معاذ اللہ وہ بھٹکے ہیں. اور نمبر 3 آیت میں ینطق. اچھا آپ نے دیکھا ایک علم منطق ہوتا ہے، منطق بولیوں کا علم، بولیوں کا، جیسے اس کی عجیب منطق ہے، ہم کہتے ہیں یہ ینطق اسی سے نکلا. اور یہ کوئی بات کیا ہے اپنی خواہش سے نہیں بولتے. یہ جو بولی بولتے ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے. ینطق، یہ جو منطق بول رہے ہیں یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں، اپنے جی سے نہیں بولتے، یہ اپنے رب. اب آگے آیت نمبر 4 میں ان کی ہر بات وحی الہی ہے جو یہ کرتے ہیں. ہر بات یہ وحی الہی ہے جو کرتے ہیں. آیت نمبر 7، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے. اب کہتے کہ یہ کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اونچے کنارے پر تھے. اور پھر آیت نمبر 8، پھر قریب ہوئے اور پھر اور اتر آئے. اپنے رب سے قریب ہوئے اور اتر آئے. پھر آیت نمبر 9، دیکھیں یہ نصاب عشق ہم پڑھ رہے ہیں اللہ اور اس کے محبوب کا. اب کیا؟ آیت نمبر 9، تو رہ گیا کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. پھر محب اور محبوب کا فاصلہ کیا؟ جیسے 2 کمان یوں ہوتے ہیں نا، ایسے اس طرح رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم، اتنا قریب ہو گئے. اور پھر اس کو صحیح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. یہ ماتھے کا ذکر کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگ اعتراض کرتے کہ خواب میں دیکھا، دل میں دیکھا، ایک وجدانی کیفیت ہوئی. لوگ اس لیے فرمایا ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تاکہ وہ نہ دیکھیں. ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے کل خواب دیکھا کہ میں حرم میں تھی، یا میں نے ایک خواب، یہ تو ایک بہت ہر ایک مسلمان کا خواب ہے، اگر میں کہوں میں نے خواب میں دیکھا کل رات میں پیرس میں گھوم رہی تھی. اب آپ کہیں کہ اسما جی آپ کا خواب ہے جدھر مرضی جائیں، ہے نا. آپ یہ تھوڑی اعتراض تھوڑی، خواب میں جو جہاں مرضی جائے اس پہ اعتراض کیا. اسما جی آپ پیرس چھوڑیں، آپ آسٹریلیا چلی جائیں، خواب ہے آپ کا، آپ جہاں مرضی جائیں.
آپ کے خواب پہ تو کوئی، کسی کے خواب پہ تو کوئی پابندی نہیں. شاعر حضرات خوابوں میں وہ اپنے تارے توڑ لاتے ہیں اپنے محبوب کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز، لیکن اب خواب میں دیکھا ہوتا تو اس کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ خواب میں تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دل نے نہ جھوٹ کہا، جو کچھ آنکھ نے دیکھا. اور کہا میرے نبی فرماتے میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. تو اس سے مراد یہی ہے کہ خواب میں نہیں، آنکھوں سے دیکھا. اور کہا ٹکٹکی بندھی ہوئی تھی، نظر نہ ادھر بہکتی تھی، نظر نہ ادھر. جب کعبے کے پاس جاتے ہیں پہلی نظر پڑتی تو کیسے نظر وہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا گھر آ گیا ہے. گنبد خضرا سے نظر نہیں ہٹتی، ہے نا. تو یہی چیز ہے. تو پھر وہ ذات جس کے جو رب باری تعالیٰ ہے اور اللہ کے محبوب وہاں پہنچے تو کہا ٹکٹکی بندھی ہوئی تھی، نظر ادھر نہ ادھر بہکتی تھی نہ ادھر، اپنے رب کو میں نے دیکھا اپنے ماتھے کی نگاہوں سے. ٹھیک ہے. تو یہی کہا. اور پھر کہا کہ رہ گیا دل نے نہ جھوٹ وہ کہا جو آنکھ نے دیکھا. تو اب آیت نمبر 12 میں، تو کیا تم لوگ جھگڑتے ہو ان سے ان کی چشم دید پر، جو وہ دیکھ کر آئے اس پر جھگڑا کرتے ہو کہ آپ نے نہیں دیکھا. وہ تو چشم دید، کیا کہتے ہیں؟ چشم دید گواہوں کے بیان کی روشنی میں ہم یہ فیصلہ دیتے ہیں، جج صاحب کہتے ہیں. تو چشم دید یعنی دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے وہ. تو کہا جا رہا ہے کہ اس پر جھگڑتے ہو. پھر آگے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 13 میں، اور بے شک دیکھا انہوں نے 2 بار. اچھا یہ 2 بار تو دیکھیں، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے 1000 مرتبہ پوچھا کہ یہ تو میری عطا ہے، آپ بتائیں آپ کیا مانگتے ہیں. یہ پوچھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر اس کے بعد جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کے تشریف لا رہے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ جائیے اور کم کر کے 5 کی کمی. اللہ تعالیٰ عالم الغیب الشہادات، اللہ کو معلوم تھا نمازیں آئیں گی 50 سے 5 پہ، تو اللہ نے پہلی مرتبہ 5 کیوں نہ کی؟ اللہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، بہانے سے آنا جانا تھا. موسیٰ محبوب خدا کی آنکھوں میں خدا کے جلوے دیکھ رہے تھے، سب کی طلب پوری ہو رہی تھی. اور اس میں علماء کرام ایک بڑا لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں. حضور 1 مرتبہ رب کے لیے گئے 50 نمازیں جب ملی، اور 9 مرتبہ ہم سب کے لیے گئے 5 کمی کرواتے چلے گئے. اللہ اکبر. تو پھر یہ کہا کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی. اور پھر آیت نمبر 29، تو رخ پھیرا تو اس سے خود پھر گیا ہماری یاد سے، اور مگر دنیاوی زندگی. اب یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 29 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں تو تم ان سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا، اور اس نے نہ چاہی مگر دنیا کی زندگی. اب یہ نہیں کہنا مانتے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، تو آپ ان سے رخ پھیر لو کیونکہ یہ ہماری یاد سے اس لیے ذکری نہ جو اللہ کے. اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں اس آیت کی روشنی میں، جو اللہ کے ذکر کو کم کرتا ہے نا، یعنی نہیں کرتا، وہ حیات دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ اثر کرتی. اسی لیے ہمارے علماء کرام اور اکابرین فرماتے ہیں کہ دیکھیں دل ایک برتن ہے، ہمارا دل ایک برتن کاسا. اب اس برتن میں وہی ہوگا جو ہم ڈالیں گے. اس میں دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات بھر جائے گا، لبریز ہو جائے گا. اب اس سے نکالنی ہے دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات، تو کیا کرنا کیا ہے؟ اس میں ذکر الہی ڈالیں. تو اب وہ جو پہلی کثافت تھی وہ نکل جائے گی، اور ذکر الہی اس میں بھر جائے گا، اور پھر یہی رہے گا. تو ذکر الہی سے ہم دل کے اندر سے دنیا کی کثافت، گندگی، نجاست، محبت، خواہشات یہ نکال سکتے ہیں. تو ذکر اللہ کی کثرت کریں. تنہائی میں 5 منٹ مراقبہ کرا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ اس طرح اللہ ایسے یہ کریں، اور اپنے آپ مراقبے میں 5 منٹ کرتے جائیں، پھر بڑھاتے چلے جائیں. شروع میں آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا، بعد میں لطف آئے گا اور آپ اس کا ٹائم بڑھاتے چلے جاؤ گے، اور پھر دل میں آپ دیکھیے گا کہ دنیا نکلتی جائے گی اور ذکر الہی آتا جائے گا انشاءاللہ. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے، اس کے دل میں کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی زندگی ہے، یہ اس کی طرف ہے. تو آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کے لیے یہی کہ کوشش کرے. اب بیٹھے بیٹھے تو کچھ ملتا نہیں ہے،
بیٹھے بیٹھے ہم کہیں آج شام کی افطاری کچن میں خود بخود بن جائے، جا کے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے کوئی کک بھی رکھا ہے، کوئی فیمیل کک بھی رکھی ہے، تو اس کو بھی تو بتانا پڑے گا نا، بغیر دماغ کھپائے اور زبان ہلائے وہ کچھ نہیں کرے گی، اسے بتانا پڑے گا۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کے لیے کیا کہا جا رہا ہے، یہی کہ انسان کوشش تو کرے، کوشش کرے گا تو اس کا صلہ پائے گا، کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر کیسے ملے گا؟ نفس سے جہاد، خواہشات سے جہاد، ہے نا، اس سے کریں گے تو پھر وہ ملے گا۔ آیت نمبر 53، اور الٹ پلٹ کی جانے والی بستی کو گرا دیا۔ کون سی بستی مراد ہے؟ قوم لوط کی بستی الٹ پلٹ کر دی گئی۔ الٹ پلٹ سے فوراً ذہن میں آئے گا قوم لوط کی بستی، تو اس کو کہ گرا دیا ہم نے۔ یہ سورہ نجم کے مضامین تھے۔ اب ہم سورہ قمر، یہ بڑی اہم سورت ہے، اور شق القمر کے واقعے کا بھی وہ ذکر اس میں آتا ہے، جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اچھا، اب کیا ہے، مکی سورت ہے اور آیت نمبر 55 اور رکوع اس کے 3 ہیں۔ سورہ طارق کے بعد اور سورہ سواد سے پہلے نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزے کو ظاہر کرنے والی سورت ہے شق القمر، چاند کا شق ہو جانا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور چاند شق، دیکھیں، قیامت سے پہلے ایک وہ تھا کہ ان کے لیے قیامت کی ایک نشانی میں سے تھا کہ ابو جہل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بڑا پلان کرا، انہوں نے یہ سوچا کہ جو جادو ہے وہ زمین پہ تو چلتا ہے، یعنی زمین پہ ہم لوگوں کو وہ دکھا سکتے ہیں، اگر کوئی جادوگر وہ دکھا سکتا ہے جو وہ چاہتا ہے، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ تو انہوں نے، اہل مکہ نے کیا کرا، انہوں نے مطالبہ کرا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ایک تو یہ دکھایا، معجزہ بھی دکھا دیا، اور ساتھ میں دلیل بھی ہے کہ کائنات کا نظام دھرم بھرم ہو سکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہر ایک سیارے کی بندشیں ڈھیلی کریں۔ دیکھیں آگے صورتوں میں آئے گا، ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اور جب ستارے اذا النجوم انقدرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، جو بندشیں جس سے ستارے بندھے ہوئے جھڑ جائیں گے، گر جائیں، کیا خوفناک منظر ہوگا۔ ہمیں سورج کی پیمائش میں ہی اتنے بڑی پیمائش ہے، کتنی زمینیں سما جائیں، اور یہ ستارے جو آسمان پہ، کہا یہ سورج سے بھی بڑے ہیں، تو کیا خوفناک منظر ہوگا۔ تو کہا کہ اس سے بتایا گیا چاند کا شق ہونا دیکھ لو، کائنات کا نظام بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا، اور جب ستاروں کی بندشیں کھولی جائیں گی، اور تمام کائنات جو ہے پیغمبر اسلام کی فرما بردار ہے، تم بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لو تو فلاح پاؤ گے۔ اور اگر لوگ اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی آپ کو جادوگر ہی کہیں اور آپ کی اتباع نہ کریں، تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، اور ان کی ہلاکت کا وقت بھی مقرر ہے۔ اور اس لیے اللہ کی رحمت کی قدر کریں۔ جن قوموں نے بھی رسولوں کی توہین کی، ان کو ایذائیں پہنچائیں، وہ برباد ہوئیں، اور کوئی طاقت ان کو ذلت و رسوائی سے نہ روک سکے۔ اور ہر قوم کے حالات کے بعد، اچھا اس میں ایک آیت کی تکرار ہو رہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یہ اس کی بار بار تکرار ہو رہی ہے اس آیت کی، تو یہ بار بار آ رہی ہے یہ آیت اس صورت میں نا، یہ سورہ قمر میں یہ آیت بار بار آ رہی ہے، تو اس کی بار بار آپ دیکھیے گا تکرار ہو رہی ہے اس آیت کی، یہ رہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے والے کے لیے، تو کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا، تو یہ بار بار اس کا ذکر آ رہا ہے اس آیت کا، یہ بھی آ رہی ہے یہ آیت اس میں۔ اور پھر جس سے قرآن پڑھنے والوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں جس کو سمجھنا انسان کے بس سے باہر ہو، یہ تو ایک کھلی واضح ہدایت کے لیے آسان کتاب ہے، صرف خلوص نیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تو اس کو سمجھ سکتے ہو۔ گزشتہ قوموں کی تباہی کے واقعات بیان کر کے اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے تم کوئی خاص مخلوق نہیں ہو کہ دیگر قومیں ہلاک کر دی تو تم بچے رہو گے، تمہیں بھی ہم ہلاک کر سکتے ہیں، تم اس میں نہیں رہو، اور تم اللہ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہارے اعمال تمام لکھے ہوئے ہیں، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے کاموں سے انکار کی جرت تک نہ ہوگی۔ اب اس کی ہم آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 1، قریب پہنچی قیامت اور شک ہو گیا چاند،
یعنی قیامت قریب آ گئی. اچھا ابو جہل نے جب یہ مطالبہ کرا چاند کے 2 ٹکڑے، دور دراز جو لوگ مسافر سفر کر رہے تھے، ابو جہل نے سوچا کہ صرف ہمیں نظر آیا، لیکن جو دور سے سفر کر کے آ رہے تھے انہوں نے بھی بتایا کہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. سب نے دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے. تو پھر بھی کہنے لگا اوہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، حالانکہ خود ہی جانتا تھا کہ آسمان پر جادو نہیں چلتا. ٹھیک. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اب اللہ فرما رہا ہے اگر دیکھ بھی لیں کوئی نشانی تو منہ پھیریں گے اور کہہ دیں گے جادو ہے ہمیشہ والا. یہی کہا اس نے. آیت نمبر 7 جھکائے اپنی آنکھوں کے نکلیں گے قبروں سے گویا وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی. اب آج تو اکڑتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے قیامت کا دن ہوگا اور کیا ہے، جھکائے ہوئے اپنی آنکھیں نکلیں گے. اس وقت آنکھیں جھکائی ہوں گی، قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا لگے گا ٹڈیاں پھیلی. ٹڈیاں جب آتی تو زمین کیسے بھر جاتی، ایسے جیسے ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہیں. اور آیت نمبر 8 بے شک ہم نے آسان فرما دیا قرآن یاد کرنے والے کے لیے، تو ہے کوئی سے یاد کرنے والا. پھر آیت نمبر 50 میں آ رہا ہے 50 میں، اور نہیں ہے ہمارا کام مگر ایک بات کی بات جیسے پلک جھپکنا. اللہ فرما رہا ہمارے لیے تو کام ایسے جیسے قیامت کا آنا بھی پلک جھپکنا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ایسے آئے گی، 2 آدمی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ایک نے کپڑا کھلوایا ہوگا دوسرا اسے بیچ رہا ہوگا، وہ کپڑا بھی کاٹنے نہ پائے گا کہ قیامت قائم. کھانا تیار ہوگا، ایک آدمی لقمہ اٹھائے گا بھی منہ میں نہیں جائے گا لقمہ کہ قیامت قائم. پلک جھپکنا ایسے ہوگا قیامت کا آنا. تو کہا ہمارا تو ایک ہی بات کی بات ہے کہ پلک جھپکنا. آیت نمبر 52 اور ہر کام جسے انہوں نے کیا وہ لکھا ہوا ہے. ہر کام، کوئی بھولے نہ کہ ہم نے کیا تو دنیا میں تو کوئی بھول جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے لکھا ہوا ہے وہ بھولے گا نہیں. اور پھر لکھا 53 میں آ رہا ہے ہر چھوٹی بڑی لکھی، چھوٹی بڑی نیکی گناہ سب لکھے ہوئے ہیں، ہر چھوٹی بڑی جسے انسان چھوٹی سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی لکھی ہے. آیت نمبر 54 بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. جو اب نیکوکاروں کا ذکر آ رہا ہے، جو ڈرنے والے ہوں گے وہ باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے. اور آیت نمبر 55 سچائی کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے ہاں. سچائی کی بیٹھک میں، وہاں جنت میں کہاں، یہ دنیا میں جھوٹ چلتا ہے محفلوں میں، زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں اپنی شان میں اپنے آباء و اجداد کی. وہاں سچائی کی بیٹھک، سب سچ ہی سچ ہوگا. ہم تنگ ہو جاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے ایک شخص کی عادت جھوٹ بولنا اور بڑائیاں ہانکنا، ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہ ہی بیٹھو، ایسے دل جلاتا ہے نا. تو وہ سچوں کی بیٹھک میں تو مزہ آئے گا، وہاں تو سب سچے ہوں گے اور سچ ہی بول رہے ہوں گے. سورہ رحمان کی طرف چلتے ہیں. اب سورہ رحمان مدنی صورت آ گئی ہے. اب یہ پھر سورہ قمر کے بعد مدنی صورت ہے اور اس کی آیات ہیں 78 یعنی 78 اور رکوع اس کے 3 ہیں. جمہور صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، اور ایک جماعت نے حضرت عباس سے یہ روایت کیا، ابن عباس سے یہ روایت کیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. یعنی حضرت ابن عباس اور ان کے ساتھ ایک جماعت صحابہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر اس کا نزول ہوا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو اسم رحمان کی خبر دی. رحمان کی خبر دی تو کافر بولے ہم تو رحمان کو نہیں پہچانتے، تو اللہ نے اس صورت کا نزول فرمایا کہ رحمان بھی اللہ ہے، اللہ کے صفاتی نام ہے. تو یہ صورت نازل ہوئی. اور اس صورت کے اہم ترین مضامین، اس صورت کا آغاز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاک اسماء الحسنہ میں سے رحمان سے ہوتا ہے، اور اس کے چند آیات کے خلاصہ ترجمہ سے مقاصد صورت کی رہنمائی ہوتی ہے. مومن کا ہر کام رحمان رحیم کے نام سے شروع ہو جاتا ہے اور انجام پاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار پوچھتے تھے جس رحمان کا آپ نام لیتے وہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا رحمان وہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی اور اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اسے بولنے کا علم عطا فرمایا. تو اس کی شروع کیسے ہو رہا ہے اس صورت میں؟ آیت نمبر 1 الرحمن مہربان اللہ. آیت نمبر 2 علم القرآن اپنے محبوب کو جس نے قرآن کا علم دیا، اپنے محبوب کو قرآن کا علم دیا. خلق الانسان. اچھا اب یہاں وہی بات آ گئی آپ کی ذہنی آزمائش، کیا خلق تخلیق فرمایا، اگر یہاں ال کی جگہ صرف انسان ہوتا تو کوئی بھی انسان، لیکن الانسان
اب اس کا ترجمہ کیا خوبصورت ارشاد کرتے ہیں، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا. دیکھیں ال سے کتنے معنی حل ہوتے ہیں نا، کہ ال آ گیا نا یہاں، کامن ناؤن پراپر ہو گیا. خلق کا انسان ہوتا تو انسان کو پیدا کیا، لیکن خلق الانسان، یا یوں کہ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. اور پھر کیا، علمہ البیان، اور انہیں ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھا دیا، انہیں علم دے دیا یہ ہر طرح کا. یعنی اب یہاں کیا ہے، یہاں کے قرآنی الفاظ و کلمات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے حضرت جبرائیل ہیں، لیکن بلا واسطہ اپنے حبیب کو قرآن کا علم دینے والا مہربان اللہ ہے. ان آیتوں کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے علم جو ہے وہ اللہ دے رہا ہے. اب جب معلم مہربان ہوگا اپنے متعلم کہتے ہیں شاگرد کو، معلم پڑھانے والا استاد اور متعلم شاگرد، ٹھیک ہے. اپنے متعلم پر جب معلم مہربان ہوگا اس لیے وہ سکھانے میں پوری توجہ فرمائے گا، اور کتاب بھی کامل ہوگی اور اپنے کمال میں بے نظیر اور بے مثال ہوگی. یعنی قرآن کریم الحاصل، نہ سکھانے والے میں کمی، نہ سیکھنے والے میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی، اور نہ سکھائی جانے والی کتاب میں کوئی نقص. تو اب سیکھنے والے کے علم میں کس طرح کا نقص اور کس طرح کی کمی کا سوال نہ کہیں پیدا ہی نہیں ہوتا. یعنی سکھانے والا اللہ، سیکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب کامل قرآن، تو کہیں کوئی کمی نہیں ہے. پھر کہا کہ پیدا فرمایا انسان کو، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، آیت نمبر 4، اور اسے کھول کر علم عطا فرما دیا. آیت نمبر 5، سورج اور چاند حساب سے ہیں، ایسا نہیں کہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں، حساب ایک کے بعد ایک جو ان کا مقرر کرا ہے. آیت نمبر 6، اور بیل بوٹے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں. اچھا، ہمیں ان کے سجدوں کا ادراک نہیں ہے. شاخیں، درخت، بیل بوٹے اور گھاس، یہ سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو گھاسوں کا سجدہ کیا ہے؟ ان کا سایہ. درختوں کا سجدہ ان کا سایہ، ٹھیک ہے. تو بعضوں نے کہا کہ جس طرح ان کی تسبیح کی ہمیں تمیز نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ تسبیح تو کر رہے ہیں گھاس. دیکھیں اگر ان کی تسبیح اللہ ہم پر ظاہر کر دیتا نا، گھاس، ہم گھاس پہ پاؤں نہ رکھتے، جس گھاس کے اندر سے اللہ اللہ آواز ہم پاؤں نہ رکھتے. ہر چیز چاہے وہ جاندار ہے بے جان اللہ کا ذکر کریے. ایک بزرگ تھے، بہت بڑے، بہت ولی گزرے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دن انہوں نے کہا، یا اللہ ہر چیز تیری تسبیح کرتی ہے، تمہیں سے سننا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیزوں کی آواز واضح کر دی. اب جس جگہ وہ کھڑے تھے نیچے پیروں میں کنکر تھے، کنکروں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ. گھبرا کے وہاں سے ہٹے، گھاس پہ پاؤں رکھا، گھاس سے اللہ اللہ، وہاں سے پاؤں ہٹائے. پھر اب انہوں نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا، لوٹا لیا، لوٹے سے آواز آئی اللہ اللہ. گھبرا کے کہا یا اللہ توبہ کرتا ہوں، میں نے سننا، مطلب اب یہ چھپا لے. جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. کچھ چیزیں ہم پر ظاہر ہو جائیں تو ہماری زندگی وہ ہو جائے مشکل. تو کہا کہ گھاسوں کا سجدہ ان کا سایہ ہے، یا جس طرح ان کی تسبیح کی ہمیں تمیز نہیں، اسی طرح ان کے سجدے کی بھی تمیز نہیں. کہ جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی تم سمجھ نہیں سکتے، ہر چیز ہماری تسبیح کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 14 میں اس نے پیدا فرمایا عام انسان کو کھنکھناتی مٹی سے. یعنی اس نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا؟ کھنکھناتی بجتی ہوئی مٹی سے اس نے پیدا فرمایا. اور آیت نمبر 15، اس نے پیدا فرمایا جنات کو آگ کی لپٹ سے. آگ کی لپٹ جو ہوتی نا، آگ کا بڑھنا اور اس کی لپٹیں مارتی آگ، وہ تو کہا جان یعنی دو عنصر، جن جو ہے دو عنصر، دو چیزوں سے آگ اور ہوا مل کے جن پیدا ہوا. اور انسان دو عنصر، خاک اور پانی. خشک مٹی سے نہیں، مٹی کو گیلا کرا تو دو جز سے بنا. ٹھیک ہے. تو یہ کہا کہ دو جز سے یہ بنا، سورہ رحمان میں آ رہا ہے. پھر آیت نمبر 17 میں دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب. دونوں رب المشارق یعنی ایک گرمی میں آفتاب نکلنے کی جگہ اور دوسری جاڑے میں، سردی میں، اور ایک گرمی میں آفتاب ڈوبنے کی جگہ اور دوسری جاڑے میں، دونوں مشرق اور دونوں مغرب کا رب. اور پھر آیت نمبر 37، تو جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو ہو جائے گا جیسے لال پھول گلاب کا. یعنی پھٹ جائے گا آسمان، جیسے آج آسمان کے کناروں پر صبح کے وقت آپ کو وہ شفق جسے کہتے ہیں سرخی نظر آتی ہے نا، اور مغرب کے وقت سرخی نظر آتی. تو یہ تو تھوڑی تھوڑی سرخی ہے، جب آسمان پھٹے گا تو ایسے لگے گا جیسے سرخ گلاب ہو رہا ہے، اس طرح. ٹھیک ہے.
تو اس کی نشانی ہم یہ صبح کے وقت اور مغرب کے وقت دیکھتے ہیں. اور قیامت کے دن اللہ کی ہیبت سے آسمان متغیر ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو حساب کا حکم دے دے گا. آیت نمبر 41. پہچان لیا جائے گا ہر مجرم اپنی اپنی نشانی سے، تو پکڑا جائے گا پیشانیوں اور قدموں سے. اس دن مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیا، پیشانی اور قدموں سے پکڑا جائے گا. وہ پکڑا جائے گا اس سے. مجرموں کے منہ کی سیاہی، آنکھوں کا نیلا ہونا اور ان کے چہرے سے غم اور رنج کے آثار ظاہر ہوں گے. تو یہ مجرم پہچانے جائیں گے چہروں کی سیاہی سے. ٹھیک ہے. تو پھر آیت نمبر 44. مارے پھریں گے اس جہنم میں اور بے حد کھولتے پانی میں. اب یہ بڑی چیز آپ دیکھیں، اب جب کوئی گوشت کو یا کسی چیز کو، آلووں کو یا شکر کندی کو، کسی چیز کو بوائل کرنے کے لیے پانی بھر کے رکھیں اور اس میں ڈال دیں انڈے بوائل کرنے کے لیے، جب وہ پانی کھولنے لگتا ہے تو چیزیں اپنی جگہ سے اٹھ کے یوں گھومتی ہیں، وہ چیزیں جو بوائل ہو رہی ہوتی ہیں. انسان کا جہنم میں یہی حال ہوگا، گھومے گا. کہا اس کھولتے ہوئے پانی میں مارے پھریں گے جہنم میں، کس میں؟ بے حد کھولتے ہوئے پانی میں. آیت نمبر اب یہاں جہنم کی ہولناکیوں کے بعد اب جنت کی نعمتوں کا ذکر شروع ہو گیا. آیت نمبر 56. اس میں ہے اپنے شوہر تک آنکھ رکھنے والیاں کہ نہیں ہاتھ لگایا انہیں کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی جنات میں. ایک خوبی جنتی عورت کی کیا؟ صرف شوہر پر آنکھ رکھنے والی، کسی اور کو نہیں دیکھتی وہ. اور پھر دوسری کیا؟ اب دیکھیں، ایک یہ صرف مثال کے لیے میں دے رہی ہوں، میرا مقصد کچھ اور نہیں، کہ جیسے آج اگر کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی بھی شادی کرنا چاہتا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، طلاق ہو گئی یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا، تو وہ بھی شادی کرنا چاہتا ہے. کیسی ہو؟ کنواری ہو تو اچھا ہے نا، ایسے کہتے ہیں. تو یہ ایک مرد کے لیے اٹریکشن ہے کہ وہاں جو تمہاری بیویاں ہوں گی ان کی نگاہوں کا مرکز تم ہوگے، اور ان کو تم سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ ہی جن نے. باقرہ ہوں گی تمہاری بیویاں، تمہاری امانتیں ہوں گی، یہ کہا جا رہا ہے. تو کہا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا نہ جنات. اور پھر اب ان کی آگے بھی خوبیاں ذکر کی جا رہی، لیکن ہم آیت نمبر 72 پر جائیں گے. گوری گوری پردہ نشین خیموں میں. جنتی عورتوں کی صفات گوریاں ہوں گی، پردہ نشین ہوں گی اور خیموں میں ہوں گی. یہاں خیام کا ذکر آیا ہے سورہ رحمان میں. کیا ہے ان کے خیام کا ترجمہ ایک کرتے ہیں ہمارے علماء کرام، حجرہ عروسی. حجرہ عروسی دولہا دلہن کا کمرہ جس میں دولہا دلہن شادی کی رات ملتے ہیں، اسے خوب سجایا جاتا ہے، خوب آراستہ. تو وہاں جنتی میاں بیوی روزانہ حجرہ عروسی میں ملا کریں گے، ہر دن ان کا حجرہ عروسی، دولہا دلہن کا کمرہ جو ہے وہ ہوگا. تو کہا کہ خیام سے مراد، یعنی خیام سے مراد گھر. بعض نے تخصیص یعنی خاصہ یہ کرا ہے کہ حجلوں کے ساتھ، اور حجلہ وہ گھر ہوتا ہے جو آراستہ ہوتا ہے دلہا اور دلہن کے لیے، وہ ایسا ہوگا ان کا. تو یہ اس کا ذکر کیا گیا ہے. یہ سورت قرآن کی زینت ہے جو انسان کو اپنے رب کی نعمتوں کا یاد دلاتی ہے اور اس کی شکر کی طرف رہنمائی کرتی ہے. کیا پتا چلا؟ سورہ رحمان پڑھنے سے اپنے رب کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے. اور بعض فرماتے ہیں نا، بیماریوں میں بھی بیمار کے نزدیک بھی پڑھی جائے تو اس کو بھی شفا ملتی ہے. ٹھیک ہے. سورہ واقعہ کی طرف چلتے ہیں. سورہ واقعہ بھی مکی صورت ہے. اس کی آیات جو ہے 96 ہیں اور اس کے رکوع 3 ہیں. چھوٹی چھوٹی آیتیں اس لیے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھی وہ کبھی فاقے سے نہیں رہے گا. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ خوشحال کر دینے والی صورت ہے، گھر میں خوشحالی لاتی، تو عورتوں کو یہ صورت سکھاؤ. اور اس میں جنتیوں کا اور دیگر چیز کا ذکر ہے. اہل مکہ اپنی بدعمالیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ کہ اس بات کو پھیلائے رہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں اٹھے گا، قیامت کا آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن اور محال ہے. اس صورت کے آغاز میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی جب بلند پست ہو جائیں گے
اور پست بلند زمین میں لرز جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اور اس دن 3 قوم کے گروہ ہوں گے. ایک داہنے ہاتھ والے مومن جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے شان رحیمی کے سائے میں اور سعادت مند ہوں گے. اور دوسرے بائیں ہاتھ والے شقاوت اور بد نصیبی ان کے حصے میں ہوگی. تیسرے خوش نصیب سبقت لے جانے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے وہ ہوں گے اور ایمان اور عمل صالح میں پہل کرنے والے. اور اس صورت میں 2 بار فسبح بسم ربک العظیم آیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے رکوع کی تسبیح بنا لو. اللہ پاک ستاروں کی قسم یاد فرماتا ہے جو انسان کو روشنی پہنچاتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں. تو اس کو یہ کہا. اب ہم اس کے چند آیتوں کی طرف جائیں گے. آیت نمبر 1، جس دن واقع ہوگی واقع ہونے والی ساعت، یعنی قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ الواقعہ، واقع ہونے والی. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر 4، جس وقت کہ ہلائی گئی زمین تھر تھرا جائے گی، تھر تھرا کر. اس دن کیا ہوگا؟ زمین ہلائی جائے گی اور تھر تھرا اٹھے گی زمین. اور آیت نمبر 7، اور ہو نکلے تم لوگ 3 قسم کے، 3 گروہ بن کے. آیت نمبر 8، تو داہنے ہاتھ والے کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. آیت نمبر 8 میں یہ آ رہا ہے، حضرت آدم کی وہ ذریت یعنی وہ اولاد جو ان کی پشت سے نکال کر دائیں جانب رکھی گئی جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا. آیت نمبر 9، اور بائیں ہاتھ والے کیسی شامت ہے، کیسی شامت ہے بائیں ہاتھ والوں کی. اور پھر آیت نمبر 10 میں، اور سبقت لے جانے والے تو وہ تو آگے بڑھ جانے والے ہیں. سبقت لے جانے والوں میں کچھ خاص اگر ہم دیکھیں خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے تو ان میں جیسے آل فرعون کے، اب آپ پڑھ کر آئیں المومن، سورہ المومن، اس میں کس کا ذکر تھا؟ فرعون کی قوم کے ایک ہی مومن شخص کا. کیا نام تھا اس کا؟ خربیل. ہاں، یہ اس کا ہے کہ یہ سبقت لے جانے والے نیکیوں میں. اور پھر ایک صاحب یاسین کا نام حبیب نجار، یہ بھی سبقت لے جانے والے نیکی میں. پھر حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت علی مرتضیٰ، یا وہ لوگ جنہوں نے، اب ایک کال یہ بھی مل رہا ہے. اچھا، یہ نام آپ نے یاد رکھنے، آل فرعون کے مومن خربیل، حبیب نجار، صاحب یاسین. اچھا، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ. اور پھر یا وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، تحویل قبلہ کی آیت سے پہلے بیت المقدس کی طرف اور تحویل قبلہ کی آیت کے بعد مسجد حرام کی طرف. تو دونوں قبلوں کی پیروی کرنے والوں کی کہ وہ بھی سبقت لے گئے، اللہ نے جہاں حکم دیا اس طرح منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی. تو یہ، یا پھر پیغمبر، یا صف جہاد میں آگے بڑھنے والے جو صف جہاد کی صفوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور یا پھر نماز سے جماعت میں پہلی تکبیر کے وقت سبقت کرنے جو اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کا کہا جا رہا ہے. یعنی سبقت کرنے والوں میں یہ سارے اقوال آ رہے ہیں. اور حدیث میں ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہوں گی اور 40 اور سب امتوں کی. 80 صفیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہے، یہ تو ایک بڑی حوصلہ ہمیں دینے والی ہے، لیکن ایک حدیث اور بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کہے گا کہ اپنی اولادوں میں ہر ہزار کو بلوائیں. حضرت آدم کی اولاد میں سے ہر ہزار کے گروپ آئیں گے. اب یہ تو جب ہم حدیث پڑھتے، سنتے یا سناتے تو ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے. تو جب ہر 1000 کا وہ آئے گا تو ہر 1000 میں سے اللہ تعالیٰ کہے گا 999 کو جہنم میں ڈالیں، ایک جنتی. تو اللہ کرے وہ ایک والے ہم بن جائیں. اللہ اکبر. لیکن انشاءاللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 80 صفوں میں ہم ہمارے والدین انشاءاللہ ضرور ہوں گے. انشاءاللہ ہماری اولاد ہے، انشاءاللہ اس کی رحمت بہت وسعت آتی ہے. آیت نمبر 17، اور دوڑ چلائیں گے ان پر ہمیشہ رہنے والے لڑکے. مخلدون کا جو لفظ آیا وہ لڑکے جو ہمیشہ ان کے پاس ان کی خدمت میں رہیں گے، جنتیوں کی خدمت میں. اچھا، یہاں چھوٹے بچوں کا انتخاب کیا گیا، چھوٹے بچے ہوں گے جنتیوں کی خدمت میں. کیوں؟ کیونکہ چھوٹے بڑوں کی خدمت کریں تو یہ اچھا ہے، بڑے چھوٹوں کی خدمت نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کی کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں مخلدون، بچے وہ جو بڑوں کی خدمت کریں گے جنت میں. اور پھر آیت نمبر 28 میں آ رہا ہے، یہ دیکھیں آیت 28 میں آ رہا ہے،
कांटों से साफ बेरियां, जन्नत में बेरियां तो होंगी लेकिन बे कांटों की। सिदरिम, यहाँ लफ्ज है फी सिदरिम महदूद, और बे कांटों की बेरियां। आपने वैसे दुनिया में बेर का दरख्त देखा, उसके कांटे कैसे एक ही जगह, आम दरख्तों में कांटा एक निकला होता है फिर दूसरी हिस्से में, लेकिन वहाँ एक शाख के एक हिस्से में दो कांटे यूं निकले होते हैं और ऐसे बुरी तरह लगते हैं, बहुत बुरी, इस तरह दो कांटे निकले होते हैं। इसके बड़े खतरनाक कांटे होते हैं बेर के दरख्त के, और बहुत देर तक दर्द रहता है ये कांटा जब लगे ना। तो बहरहाल, तो जन्नत में कांटों की तकलीफ तो है नहीं, बे कांटों की बेरियां। इससे क्या पता चला बेरी का दरख्त कितना अच्छा है कि वो जन्नत में भी होगा। लोग बेरी की अहमियत से नावाकिफ है, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपने मरहूमीन को बेरी के पत्तों से गुस्ल दो। और फिर कहा जा रहा है आयत नंबर 35, बेशक हमने बनाया उन हूरों को खूब, हूरों की तख्लीक का जिक्र हो रहा है कि हमने उन हूरों को खूब बनाया, उनकी खूब तख्लीक करी। और फिर आयत नंबर 36, फिर कर दिया उन्हें कंवारियां, उन्हें बाकिरा कर दिया, कंवारियां कर दिया। और फिर आयत नंबर 37, चहीतियां हम उम्र, अपने शोहरों की प्यारियां और हम उम्र, यानी 33 बरस जन्नती औरत और 33 बरस जन्नती मर्द की उम्र होगी। हम उम्र, हम उम्र क्यों कहा जा रहा है? हम ख्याल। अब बच्चों के दिलचस्पी की गुफ्तगू और होती है, जवानों की और होती है, अधेड़ उम्रों की और होती, बूढ़ों की और होती, दिलचस्पी के उमूर नहीं होते। सियासतदानों के दिलचस्पी के उमूर और होते हैं, ताजिरों के और होते हैं, बिजनेसमैन के और होते हैं, सबके और होते हैं, दुकानदारों के और होते हैं। तो यहाँ क्या, हम उम्र और चहीतियां, प्यारियां भी होंगी, यानी शौहरों की प्यारियां होंगी। आयत नंबर 42 में आ रहा है। अब यहाँ जन्नतियों का जिक्र करने के बाद अब आगे जहन्नुम की हौलनाकियों का जिक्र आ रहा है। आयत नंबर 42 में आ रहा है, जलती लू और खौलते पानी में दोज़ख वाले होंगे, जलती लू खौलते पानी में। आज दोपहर में बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है ना, लू चल रही होती है। तो कहा जलती लू और खौलते पानी में होंगे। और आयत नंबर 43, और काले धुएं के साए में, धुएं में क्या होता है, दम घुटता है, तो कहाँ होंगे वो, काले धुएं के साए में। और वो क्या, साए को अमूमन लोग ठंडा समझते हैं ना, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है 44 में, ना ठंडा और ना बाइज्जत, वो इज्जत वाला नहीं होगा, ना ही उसमें ठंडक होगी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। फिर आयत नंबर 74, तो पाकी बोलो अपने अजमत वाले रब की, अपने अजमत वाले रब की अल्लाह फरमा रहा है पाकी बोलो। आयत नंबर 79, ना छुएंगे मगर इसको पाक, ये वो है कुरान का इससे मसला लेते हैं, इसको ना छुए मगर कौन, जो पाक होते हैं। यानी इससे पता चला कुरान को बेवजू नहीं छूना चाहिए, इसे वो ही छूते हैं जो पाक होते हैं। ठीक है, आयत नंबर 83, अब बताया जा रहा है क्या, फिर क्यों ना हो कि रूह गले तक किसी के पहुंचे, यानी अब कहा मरने वाले को कहा जा रहा है, जब देखो रूह गले तक पहुंची। कभी देखा किसी मरने वाले को, यहाँ तक जो सांस अटकी होती, आगे पूरा जिस्म साकित हो चुका होता है, क्योंकि अब रूह यहाँ तक अटकी होती, यहीं सीना में हल्की सी हलचल हो रही होती, फिर यहाँ से भी सब खत्म। तो कहा फिर देखो क्यों ना कि रूह गले तक किसी के पहुंचे। और आयत नंबर 85, 4, और तुम देख, लोग उस वक्त देखा करते हो मुर्दे को, क्या उस वक्त तुम देखते हो मुर्दे को, हम देखते हैं मरने वाले को, उसकी सांसें उखड़ रही हैं, उसकी आंखें एक गैर मरई सिमत पे वो है, फोकस है उनका। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, ये है क्या असल में, अल्लाह फरमा रहा है आयत नंबर 85 में, हम तुमसे ज्यादा करीब हैं उसके, लेकिन तुम नहीं देखते। उस वक्त तुम समझ रहे हो मुर्दे के तुम बहुत करीब, करीबी भाई करीब आ जाएं, बेटे करीब आ जाएं, बेटियां करीब आ जाएं, वालिदैन करीब आ जाएं, लेकिन सब करीब होते हैं, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है उस वक्त तुम नहीं करीब होते, हम उसके ज्यादा करीब होते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी, माँ की आंखें कहीं और, अरे इतनी मोहब्बत, इस बच्चे की तकलीफ पे बेचैन हो जाने वाली माँ अभी जा रही दुनिया से, बच्चे को देख ही नहीं रही, बच्चा रो रहा है, बेटी रो रही है, अम्मी अम्मी, वो देख नहीं रही, क्यों, क्योंकि अब अल्लाह फरमा रहा है हम उसके करीब हैं, अब वो तुम्हें नहीं देख रही, अब तो वो गैर मरई चीजें नजर आ रही, उनको देख रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त हम तुमसे ज्यादा करीब हैं लेकिन तुम नहीं देखते। ये एक झंझोड़ देने वाली भी सूरत है, सूरह वाक़िया।
سورہ حدید بھی کر لیتے ہیں، پھر ہمارا 28واں پارہ پھر ہم کل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سورہ حدید کر لیتے ہیں۔ سورہ حدید یہ مدنی صورت ہے اور اس کے 29 یعنی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ سورہ حدید کی شروع کی آیات مکے میں نازل ہوئی اور باقی مدینے میں، اس کی اکثر آیات مدینے میں نازل ہوئی، تو اس کو جمہور نے مدنی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جن آیات کو پڑھا کرتے تھے اس میں حدید بھی ہے، اور الحدید کے سوا حضور سونے سے پہلے سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، جن کو آپ روزانہ پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا ان کی آیات 1000 آیات سے افضل ہیں، ان صورتوں کی آیات جو ہیں 1000 آیات سے افضل ہیں۔ آپ پھر سے لکھ لیں، حدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن، یہ صورتیں آپ رات کو روزانہ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے ان کی آیات 1000 آیات سے افضل ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جی پھر سے اس کو سن لیں۔ سورہ حدید کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، اور جن اور صورتوں کی آیات کو پڑھا کرتے تھے ان میں حدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن، اور آپ فرمایا کرتے تھے ان کی آیات 1000 آیات سے افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ حدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن۔ آیت نمبر 1، پاکی بولی اللہ کی، سب نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہی زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ کی پاکی سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ پاکی بولی اللہ کی، سب نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7، مان جاؤ اللہ اور اس کے رسول کو اور خرچ کرو اس مال سے کہ کر دیا تمہیں جس میں جان نشین، یعنی اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا، جس کا جان نشین ہم نے بنایا۔ تو جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ خیرات کیا انہی کے لیے ہے بڑا ثواب۔ ایمان کے ساتھ کیا؟ راہ خدا میں خرچ خیرات کرنا۔ آیت نمبر 11، من ذا الذی، کون ہے جو دے اللہ کو قرض حسنہ کے دگنا فرما دے اس کے لیے، اس کو اور اسی کے لیے باعزت ثواب۔ قرض حسنہ، مقروض کی آسانی تک اسے مہلت دینا، یہ قرض حسنہ۔ دیکھیں شرائط آسان، قرض حسنہ، آپ نے کسی نے آپ سے قرض لیا، اب ظاہر کوئی قرض لے رہا تو وہ مجبور ہی ہے نا؟ ہم ان کو نہیں جن کو عادت ہوتی مانگنے کی، بار بار جھوٹ سچ بول کے، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ وہ جو مانگ رہا ہے بڑی مشکل سے، جس کی زبان کھل نہیں رہی، جس کا ہاتھ پھیل نہیں رہا، بہت مجبور ہے، تو وہ قرض مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو دے رہے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ دیکھو یہ قرض ہے، اگر زندگی رہی اور تمہارے پاس کشادگی ہوگی تو تم مجھے لوٹا دینا، اور اگر زندگی نہیں ہماری رہی، میں پہلے چلے گی، تم چلے گئے، تو میری طرف سے معاف ہے یہ قرض حسنہ۔ کون ہے جو اللہ کی طرف سے، یا بالکل اسے کہو کہ ظاہر ہے تمہیں مجبوری ہے، تم کہاں دے پاؤ گی، تو لہٰذا معاف ہے، یہ رکھ لو، بچی کی شادی میں لگا لو، قرض حسن، بہترین قرض، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کون ہے جو اس کو کیا ہے، اس کی راہ میں قرض حسن دے تو اللہ اس کو دگنا فرما دے، اور اس کے لیے اور اس کے لیے باعزت ثواب۔ آیت نمبر 12، جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں اور عورت کے دوڑ رہا ہے ان کا نور ان کے سامنے داہنے، خوشخبری ہو تمہیں آج کے دن وہ باغ میں ہے جن کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے، اس میں یہی بڑی کامیابی۔ حضرت ابن مسعود سے منقول ہے کہ ہر ایک کا نور اس کے عمل کے قد کے برابر ہوگا، وہ عمل کی قدر ہوگا۔ کسی کا نور ایسا وسیع ہوگا کہ کوہ صفا سے عدن تک، اور دوسرے کا نور ایک پہاڑ کے برابر، کسی کا ایک درخت کے برابر، اور کم سے کم نور اتنا ہوگا کہ نور والا اپنے قدم رکھنے کی جگہ دیکھ لے گا۔ المختصر، کوئی ایمان والا اس دن بے نور نہیں ہوگا، اس کا نور، اس کے عملوں کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ آیت نمبر 21، بڑھ چلو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی ہے جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی، مہیا کی گئی ان کے لیے جو مان چکے ہیں اللہ کو۔ اب کہا اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف اور اس کی چوڑائی۔ اچھا، جنت کی چوڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن ہماری سوچوں کے حساب سے بتایا جا رہا ہے، وگرنہ اتنی چوڑائی نہیں ہے۔ صرف ایک انسان ایک اندازہ لگائے، جیسے آسمان و زمین کی چوڑائی، صرف سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں تو جنت سے آپ دیکھیں ایک ادنا جنتی، جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، ایک شخص باہر کھڑا ہوگا، اللہ فرمائے گا تو کہاں ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی اور میں یہاں کھڑا ہوں، تو اللہ فرمائے گا تجھے کیا اتنی جنت کا حصہ چاہیے جتنی زمین میں ایک بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا جا اس جیسی دست لے لے،
یہ ایک ادنا کے لیے ہے. تو آپ سوچیں جنت کی چوڑائی اور لمبائی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں. تو اور اچھا، اور پھر ایک ادنا جنتی کو اس کی ریاستیں، اس کے باغات، اس کے محلات، اس کے غلام کنیزیں تا حد نگاہ نظر آ رہے ہوں گے. جہاں اس کی نگاہ کی حد ہے وہاں تک. اور کھلے رقبے میں کیا ہوتا ہے؟ نگاہ آگے تک جاتی ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے. آیت نمبر 24، جو خود کنجوسی کریں اور مشورہ دیں کنجوسی کا اور لوگوں کو، اور جو منہ پھیرے گا تو بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز حمد والا ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود بہت بخیل ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے تھے. تو ایک قول تو یہ کہ یہودیوں کے متعلق، اور یہ خصوصیت کے ساتھ اور عمومیت ہر بخیل کے لیے، کہ جو کنجوسی کریں اور لوگوں کو بھی مشورہ دے. تو کیا اللہ بے نیاز؟ اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے بندے کی خود سے بھی مدد کر سکتا ہے، کسی اور کے ذریعے بھی. یہ تو تمہاری خوش نصیبی کہ تمہارے ذریعے، تمہارے ہاتھوں سے اس کو دلوا رہا ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے کسی غریب، محتاج اور مفلس کی مدد کروا رہا ہے. تو اللہ بے نیاز حمد والا، اس کو تمہارے روپے پیسے کی کوئی حاجت نہیں. اور آیت نمبر 25 میں، بے شک ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور اتارا ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کا ترازو تاکہ قائم ہو جائیں لوگ انصاف پر. اتارا ہم نے لوہا، الحدید. اب لوہے کا ذکر آ رہا ہے، اس صورت کا جو نام ہے الحدید. اتارا ہم نے لوہا جس میں سخت حرج بھی ہے، یعنی تکلیف بھی، ہارڈ بھی ہے، اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. میدان جنگ میں اسلحہ بنتا ہے لوہے سے. اور تاکہ علم کرا دے اللہ کے کون مدد کرتا ہے اس کے لیے اس کے رسولوں کی بے دیکھے. بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے. معلم ایک بہت مستند کتاب ہے جس کا ذکر بار بار ہمارے اس خلاصہ قرآن میں بھی آ رہا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے 4 بابرکت چیزیں آسمان سے بھیجیں. 4 بابرکت چیزیں آسمان سے بھیجیں: پانی، آگ، نمک، لوہا. یہ 4 بابرکت چیزیں جو آسمان سے بھیجی: پانی، آگ، نمک اور لوہا. ٹھیک ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے. آیت نمبر 29، بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے. اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ ہماری یہ صورت مکمل ہوگی الحدید. اور اس میں بھی وہی جو آیتوں کے مضامین تھے وہ ہم نے بیان کر دیے. اور منافقین کا اس میں خاص جو ہے، منافقین محض اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، قربانی اور مال خرچ کرنے سے کتراتے ہیں. قیامت کے دن یہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے، اور اہل ایمان سے تھوڑی سی روشنی طلب کریں گے لیکن وہ اس سے بھی محروم کر دیے جائیں گے. اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. جس طرح اہل کتاب نے پہلے تو کتاب پر عمل کیا مگر زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. صدیقین اور شہداء کے مقامات کا بھی صورت میں ذکر کیا گیا ہے. یہاں ہماری سورہ الحدید الحمدللہ مکمل ہوگی انشاءاللہ. ہمارا 28واں پارہ اور سورہ مجادلہ ہم زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الفلسرات وادخلنا جنة مع الأبرار. ربي يسر ولا تعسر. ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اني مغلوب فانتصر. اللهم اجرنا من النار يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا
یا رحمان یا رحیم الہ العالمین رب کریم، تیری عطا، تیری رحمت، تیرا فضل و کرم کہ ہم سب بیٹھے، تیرا کلام ہماری زبانوں سے جاری ہوا، ہمارے کانوں نے سنا، ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ پروردگار مہربان، کہیں غلطی، کوئی بھول چوک، کمی بیشی، زیر زبر پیش کی غلطی ہو گئی، سمجھنے سمجھانے کی غلطی ہو گئی ہو، محفل کے خلاف ادب کوئی حرکت یا بات ہو گئی ہو، تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم عاجزوں کی غلطیوں کو درگزر فرماتے یہ پڑھنا، یہ سننا، یہ سمجھنا، یہ سمجھانا تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، مشائخ المہدیین، اولیاء کاملین، مجددین، محدثین، صدیقین، شہداء کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، کل مومنین اور مومنات کو عطا فرما دے۔ اس کا ثواب یا اللہ اہل محفل کے تمام مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس کا ثواب ان کی ارواح کو عطا فرما دے، ان کی قبور کو پر انوار جنت کے باغوں میں سے باغ تحت نگاہ وسیع و کشادہ فرما دے، روشنیوں کا مرکز، خوشبوؤں کا مرکز بنا دے، درجات کی بلندی عطا فرما دے، ہمارے اگلوں کو بخش دے، ہمارے پچھلوں کو بخش دے، ہم گنہگاروں کو بخش دے، ہم خطا کاروں کو بخش دے، ہم سیاہ کاروں کو بخش دے، ہم بدکاروں کو بخش دے۔ میرے مولا آسانی والے معاملات فرما۔ یا اللہ گزشتہ زندگی میں جو عمل بد ہم سے ہو گئے مولا، ہماری گرفت نہ کرنا، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہمارے برے اعمال کو معاف فرما دے، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی مٹا دے میرے مولا، ہمیں نیک بنا دے، زندگی کی جتنی مہلت باقی بچی، جتنے سانس، جتنے گھنٹے، جتنی گھڑیاں، جتنے دن باقی ہیں مولا، تیری فرما برداری میں، تیری اطاعت گزاری میں، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے میں، ان پر درود پڑھنے میں، تیری رضا چاہنے میں، تیرے پسندیدہ کام دوڑ دوڑ کر کرنے میں گزر جائے میرے مولا۔ اور یا اللہ رب کریم تو راضی ہو جائے، ریاکاریاں دور کر دے، دکھلاوے دور کر دے، ہمارے نیک عمل، ہماری نیکیاں، ہمارے صدقات، ہماری خیرات، ہماری عبادتیں، ہمارا ذکر و اذکار، ہمارا تیرے بندوں کے کام آنا، ہمارا یا الہی العالمین جو بھی نیک عمل کرنا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا خالصتاً تیرے واسطے اخلاص کے ساتھ ہو جائے۔ یا الہی العالمین دکھاوے سے، ریاکاری سے بچا، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا قرار بنا دے، اور ہمیں اپنے بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا قرار بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا کلی، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، تندرستوں کی روزی فراخ کر دے، بے نمازیوں کو نمازی کر دے، بے ہدایتوں کو ہدایت والا کر دے، یا اللہ اپنا رحم کر دے، کرم کر دے، یا اللہ مشکلیں آسان کر دے، پریشانیاں دور فرما دے، یا الہی العالمین قرآن ہماری زندگیوں کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، یا اللہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور تو ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارے دلوں کی سختیاں دور ہو جائیں، ہمارے دلوں میں تیری رحمت آ جائے، اور دل نرم ہو جائیں میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک سلامت رکھنا، اسلام کا مضبوط قلعہ بنانا، پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھنا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر دے، اور مسلمان حکومتوں کے جو حکمران ہیں مولا انہیں نیک کر دے، صالح کر دے، یا اللہ شریعت کے احکامات کا علم رکھنے والا، اور اس علم پر عمل کرنے والا اور عمل کروانے والا بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین۔